الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، آمین۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ قبل اس کے کہ آج کا یہ مبارک موضوع میں آپ کے سامنے رکھوں، آئیے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے ہمارا درود و سلام پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو سنتے چلے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے بائیں پستی مبارک سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ ان سے میرا نکاح کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم علیہ السلام، ضرور ہم ان کا ساتھ آپ کا نکاح کریں گے، لیکن تم ان کا مہر ادا کرو۔ اس طرح ہمارے یہاں بھی جب شادی ہوتی ہے تو ہم دلہن کا مہر طے کرتے اور اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو یہ شادی ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام بی بی حوا علیہ السلام کی، اللہ کا حکم ہوا کہ مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میری ظاہری عبادتیں، میری باطنی عبادتیں سب تیرے لیے ہے، تو ہی بتا میرے مولا ان کا مہر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا حکم یہ ہوا کہ اے آدم، تم 10 مرتبہ
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو تمام انسانوں کی ماں کے مہر میں بھی آیا ہے۔ درود السلام کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اگر ہم قرآن پاک میں بھی ادب کے بعد ادب نصیب ادب نصیب انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، عزت کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ اللہ آپ کے دلوں کو، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے گھروں کی عزت کرنا ہمارا کام ہے۔ لہذا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ بے شک میں اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا بھی حکم عطا فرما، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، یعنی روزہ میں بھی رکھتا ہوں تم بھی رکھو، یہ فلاں کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، کیونکہ ساری عبادتیں تو اسی کے لیے ہے۔ لیکن درود السلام کے بارے میں کہا کہ اے ایمان والو درود السلام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ تو درود السلام ایک ایسا وظیفہ ہے خود اللہ تعالیٰ کے حضور پر بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام۔ اس لیے احادیث پاک میں آتا ہے کہ درود ہر غم کی دوا ہے، یعنی ہر بیماری کی شفا ہے، ہر غم کا علاج ہے۔ ہم مصیبتوں، غموں، پریشانیوں میں اکثر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار کون سا کام کر جس سے اللہ راضی ہو جائے، تو انشاءاللہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا بھی سنوار دے گا، قبر بھی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بے شمار درود السلام کے فضائل احادیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ سمجھ کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام من علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کا موضوع لگاتار ہم 4 جمعہ سے جو ہے توحید باری تعالیٰ اللہ پر کیسا عقیدہ رکھنا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، اس پر ہمارے لگاتار 4 جمعہ سے گفتگو چل رہی تھی، اور پھر شرک پر بھی ہم نے بیان کیا، شرک کیا ہے، شرک یا خفی کیا ہے، شرک جلی کیا ہے، یعنی شرک اکبر، شرک اصغر کیا ہے، اور یہ بھی حدیث میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ اس پر بھی الحمدللہ ہم نے کافی تقریر کی ہے، وہ انٹرنیٹ پر ابھی اپلوڈ ہو چکا ہے، بیان یوٹیوب پر وہ موجود ہے۔ اگر آپ قرآن پور درگاہ مولانا عرفان خادری مارے گے تو وہ یوٹیوب پر بھی وہ بیان آپ کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں سلسلے چشت کے بہت عظیم بزرگ، بہت بڑے بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا ابو الفتح محمد حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور لوگ ان کو خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جن کا مزار مبارک ابھی موجودہ جو ہے کرناٹک کے علاقے گلبرگہ میں موجود ہے۔ آواز بڑھاؤ گیا۔ لہذا آج چونکہ یہ مہینہ ذی القعدہ کا ہے، آپ کا عرس مبارک کا مہینہ ہے، یہ منگل کی صبح، آج جمعہ ہے، آنے والے منگل کی صبح فجر کے بعد اشراق کے ٹائم آپ کا سندن مزار مبارک پر پیش کیا جاتا ہے۔ 15 کی رات سے ہی سندن کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، تو لہٰذا میں نے سوچا کہ آج کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جو تم پر احسان کرتا ہے تم اس کا بھی شکر ادا کرو اور اللہ کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ بزرگوں کا احسان سلسلے چشت کے
بزرگان دین کا احسان ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر ہے، اور خاص طور حیدرآباد دکن کا اگر دیکھا جائے، کیونکہ گلبرگہ بھی تو بعد میں کرناٹکا میں چلا گیا ہے، ورنہ یہ دکن میں ہی تھا نظام کے دور میں۔ یہ گلبرگہ کا جو علاقہ ہے وہ حیدرآباد دکن نہیں میں آتا تھا، لہذا حیدرآباد دکن کے لوگوں کے لیے بھی سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ بہت ہی جو ہے ہم تمام مسلمانوں دکن کی طرف رہنے والے مسلمانوں کے لیے آپ کے ذات سے بہت زیادہ لوگوں کو فیض ملا ہے، اور انشاءاللہ ابھی بھی مل رہا ہے، قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو آج انہی کی ذات مبارکہ کے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے، بالکل توجہ کے ساتھ، سستی کاہلی کو دور کرتے میری باتوں کو سنتے چلیں۔ پہلے تو میں قرآن کی آیت سے اولیاء اللہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں ولیوں کا ذکر کیوں؟ تو قرآن میں کئی ایسے سورے ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں جس میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر سورہ اصحاب کہف دیکھیں تو اصحاب کہف یہ تو پورا قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ کہف ہم کہتے ہیں اس کو۔ تو اگر ہم سورہ کہف کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں کا ذکر موجود ہے۔ 19 پارے میں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ ال عمران میں، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے ان کا بھی ذکر فرمایا ہے، ان کی کرامتوں کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ بن موسم کے پھل جو موسم میں پھل نہیں آتے، بن موسم کے پھل حضرت بی بی مریم کے حجرے کمرے کے اندر آ جایا کرتے تھے، یہ بی بی مریم کی کرامت ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بھی کیا ہے اور سورہ مریم میں بھی کیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں کا ذکر خود اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے محبوبوں کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن جو آیت میں نے ابھی خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت مبارکہ یعنی یہ جو سورہ ہے سورہ فاتحہ میں نے جو پڑھی ہے، یہ سورہ کو الحمدللہ مسلمان کا بچہ حفظ کیا ہوا ہے، یاد کیا ہوا ہے۔ ہر بچہ جو ہے اس کو، بڑے تو بڑے بچے بھی اس کو آسانی سے پڑھتے یاد رکھ لیتے ہیں۔ اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ جو قرآن جب ہم کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے ہی قرآن شروع ہوتا ہے۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے اگر پورے قرآن میں، اگر آپ بزرگان دین فرماتے ہیں قرآن میں جو 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیات ہیں قرآن پاک میں، اور 520 رکوع ہے۔ اگر ہم پورا قرآن یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کیا کہا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے پورے قرآن میں، تو بزرگان دین نے کہا کہ اگر پورے قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کا پورا نچوڑ، یعنی پورے قرآن کی تمام احکامات، باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک سورے میں جمع کر دیا، یعنی پورے قرآن کی باتیں، 30 پاروں کی باتیں اللہ نے ایک ہی سورے میں جمع کر دیا۔ وہ کون سا سورہ ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کو غور سے پڑھیں گے تو پورا قرآن ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ چاہتا کیا ہے بندوں سے۔ تو لہٰذا سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا بھی ذکر فرمایا، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے احکام کا بھی ذکر فرمایا، اپنے محبوبوں کا بھی ذکر فرمایا، بہت سی باتیں قرآن پاک۔ تو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے تو بہت سی باتیں اس میں نکل جائیں گے، جیسا کہ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے مدد مانگو۔ اب یہ آیت پڑھ کر بدعقیدہ وہابی بھی کہتے دیکھو خود اللہ کہتا ہے عبادت بھی اللہ کی کرو، مدد بھی اللہ سے مانگو، پھر تم لوگ غوث اعظم سے مدد کیوں مانگتے ہیں، بزرگان دین سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ تو جمعہ میں نے جواب دیا تھا کہ بزرگان دین کا سے ہم جو مدد مانگتے ہیں یہ مدد ذریعہ سمجھ کے مانگتے ہیں،
اور حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ وہی تو بات میں نے کہا نا کہ ہم عالم دنیا میں، عالم اسباب میں ہم رہتے ہیں، جو کچھ بھی ہاں ملتا ہے ذریعے سبب سے ملتا ہے، دیتا اللہ ہی ہے لیکن ذریعے سے دیتا ہے، سبب سے دیتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں، ان گنت مثالیں دنیا میں موجود ہے، جیسا کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، بارش اللہ ہی برساتا ہے، ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، بھوک اللہ ہی مٹاتا ہے، ذریعہ جو ہے روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے، پیاس اللہ ہی مٹاتا ہے لیکن ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے۔ بس یہی بات سمجھنا ہے کہ حقیقی طور پر مدد اللہ ہی کرتا ہے، ذریعہ غوث و خواجہ کو بنا دیتا ہے۔ تو خیر یہ آیت پر تفسیر میں نہیں چاہتا، ورنہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی آیت پر جو ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے محقق محدث بہت بڑے اللہ کے ولی نے اس پر تفسیر عزیزیہ میں بہت باتیں لکھی ہے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر یہاں اس آیت مبارکہ کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دعا کا طریقہ سکھایا، اور وہ سکھاتے اللہ فرماتا ہے تم لوگ مجھ سے دعا مانگو، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا سیدھا راستہ، چلا سیدھا راستہ۔ بعض لوگ اس آیت کا معنی یہ لکھتے ہیں کہ اے اللہ دکھا سیدھا راستہ۔ یہ آیت کا معنی دکھا نہیں، چلا سیدھا راستہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ اگر آپ کو کہیں ایڈریس ڈھونڈنے جانا ہے کسی کا، اور کہیں آپ جا رہے ہیں فلاں مقام پر آپ کو پہنچنا ہے، کسی آدمی سے آپ نے پوچھا کہ بھئی ایڈریس کہاں ہے، مجھے اس پتے پہ پہنچنا ہے، جگہ پہ پہنچنا ہے، تو وہ آدمی جو ہے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا ایسے سیدھا چلے جائیے، وہاں سے رائٹ مڑ جائیے، پھر آگے جائیے، پھر وہاں سے لیفٹ مڑ جائیے، پھر تھوڑا اور آگے جائیے، پھر وہاں سے رائٹ مڑ جائیے، پھر آپ سیدھا سیدھا چلے جائیے، پھر جا کے پھر رائٹ مڑ جائیے۔ آپ کو بتا دے لیکن آپ چلے گئے، ہو سکتا آپ سیدھا جانے کے باوجود بھی راستہ بھٹک سکتے ہیں، آپ کو پھر سے پوچھنا پڑتا کیونکہ اس نے صرف بتایا۔ لیکن اگر وہ آدمی کہتے چلو اسی جگہ پہ میں بھی جا رہا ہوں، آپ کو بھی لے کے چلتا ہوں، تو بھٹکنے کے چانس نہیں رہتے، گمنے کے چانس نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا راستہ تو ہمیں مل گیا ہے اللہ تک پہنچنے کا، اس لیے یہ آیت کا ترجمہ یہ رہے گا اے اللہ چلا سیدھا راستہ۔ کیونکہ جیسا ہم راستہ تلاش کر رہے ہیں، جگہ تلاش کر رہے ہیں، تو ساتھ چلانے والا بھی جو جگہ پتہ جانتا ہے، اس پتے والا آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو بھٹکنے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے، وہ سیدھا منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ بس اسی طرح جب ہم اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے کہتے ہیں اللہ چلا سیدھا راستہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ رہتی ہے اور ہمیں منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ لہٰذا پھر آگے سوال ہوتا ہے اللہ چلا سیدھا راستہ، کس کے راستے پر چلے؟ تو یہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم فرمایا۔ یہ آیت سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر امام کے پیچھے پڑھنا منع ہے، ہم تو خاموش کرتے، لیکن سنت ہو نوافل ہو اگر جماعت کے ساتھ ہم پڑھتے ہوں تو ہم خاموش ٹھہرے رہتے ہیں، لیکن ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے، کبھی اس پر غور کیا؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ولیوں کا ذکر بھی فرمایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو پھر ہم سوال کرتے ہیں اللہ تیرے محبوب جن پر تو نے انعام کیا ہے، انعام رکھا ہے، وہ کون بندے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ تو یقین جانیے اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں عطا فرماتے، ایک جگہ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر اور صالحین پر ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت مبارکہ میں قرآن کی سورہ فاتحہ میں خود اللہ نے ولیوں کا ذکر فرمایا، اور وہ سب پورا قرآن میں آپ کو پڑھ کر رکھتا ہوں، کئی آیتیں اور بھی ہے، لیکن اس کی تفسیر میں اور بتانا چاہتا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ آیت کے تحت قرآن کی اسی آیت کے صراط الذین انعمت علیہم کے تحت ایک بات آپ کو سنا کر میں احادیث کی طرف آ کر، کیونکہ ہم پہلے اولیاء کا مقام تو جانے نا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا۔ جب قرآن حدیث سے ہم بزرگان دین کے مقام و مرتبے کو سمجھیں گے تب بندہ نواز بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ کی ایک تفسیر میں آتا ہے، غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، یہ دعا نہیں سکھائی کہ اے اللہ، ہم جب کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا سیدھا راستہ،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں سیدھا راستہ کون سا ہے میں بتاتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ راستہ چلو جو قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ چلو جو حدیث کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا نام نہیں لیا، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم لوگ مجھ سے دعا مانگو اے اللہ چلا سیدھا راستہ، ہم نے کہا یا اللہ سیدھا راستہ تو ہی بتاؤ کیا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ قرآن کا راستہ سیدھا ہے، احادیث کا راستہ سیدھا ہے۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے اس بات کا کہ ایک دور ایسا آئے گا جو قرآن کا نام لے کر بھٹکایا جائے گا، حدیث کا نام۔ بھئی وہابی بھٹکاتے کیسے ہیں؟ قرآن کا نام ہی لیتے بھٹکاتے، نا قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں وہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا قرآن اور حدیث کا نام لے کر ہی مسلمانوں کو بھٹکایا جائے گا۔ یہ اللہ ہر چیز، کیونکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ ہر چیز کا جانتا ہے۔ تو اللہ جانتا، کچھ بندے ایسے رہیں گے قرآن اور حدیث کا نام لے کر لوگوں کو مس یوز کریں گے، یعنی اس کے ذریعے غلط باتیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ پاک نے یہاں یہ نہیں کہا کہ تم لوگ دعا مانگو اے اللہ قرآن کے راستے پہ چلا، اے اللہ حدیث کے راستے پہ چلا، کیونکہ اللہ جانتا ہے قرآن اور حدیث کا نام لے کر بھٹکایا جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں قرآن اور حدیث کا نام نہیں لیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، غور کریے آپ اپنے دماغ پر تھوڑا سا وزن ڈالیے، باتوں کو سمجھیے، آپ یہ باتیں سمجھنے کے لائق ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو کوئی مولانا نہیں، عالم نہیں، میں نے کہا بھائی یقیناً اللہ آپ کو اتنی سمجھ تو دیا کہ آپ باتوں کو سمجھتے ہیں، اتنی عقل تو اللہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن کو میں بہت آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ قرآن میں اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا ہے، تو آپ کو پورا قرآن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر فرما دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ معلوم کیا ہوا کہ بزرگان دین کے واقعات، اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا اسلام کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غریب نواز کی زندگی کو پڑھ لو، اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر کوئی مجھ سے اسلام کیا، میں کہتا تنہائی میں بیٹھ کر غوث پاک کی ساری زندگی کو پڑھ لو، اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کو اتنا علم نہیں کہ آپ قرآن سمجھ سکتے، آپ کو اتنی طاقت نہیں کہ حدیث کو سمجھ سکے، اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے، صحیح مرشد کا ہونا ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے۔ لیکن آسان لفظوں میں اگر آپ اسلام کیا ہے یہ سمجھنا چاہتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کی زندگی کو پڑھ لو، پورا آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اسلام چاہتا کیا، اسلام ہے کیا۔ لہٰذا سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کر کر بتا دیا کہ ان کے راستے پہ چلو گے تو مجھے پالو گے۔ منزل کیا ہے؟ اللہ ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پہ چل جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو کون سا راستہ؟ اس راستے پہ چل کے آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ کی منزل اللہ تک پہنچنا ہے، اور وہ اولیاء کرام کا راستے ہے۔ یہ آیت مبارکہ سمجھنے کے بعد میں حلت الاولیاء سے ایک حدیث پاک میں بھی آپ کو اولیاء اللہ کا مقام بتاتا ہوں۔ یہ حدیث پاک جو ہے حلت الاولیاء میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ بندے، اب غور سے سنیں آپ، یہاں نبیوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، نبی اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام نبیوں کا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں میں، کیونکہ نبی بھی بندے ہوتے ہیں لیکن کوئی بندہ ان کی طرح نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ کے نیک بندوں میں سب سے اونچا مقام نبیوں کا ہوتا ہے۔ یہاں جو ذکر ہے وہ حدیث آپ غور فرمائے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، سرکار فرمایا اللہ کے زمین پر اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، نہ وہ نبی ہے تو بندے لیکن نبی نہیں ہے، کیونکہ سب سے اونچا مقام نبیوں کا ہوتا ہے، لیکن غور سے سنیں آپ، نہ وہ نبی ہے نہ وہ شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں نا ان کو شہید کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں کو اللہ جو انعامات دے گا، اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کو جو رتبے ملیں گے، ان کے مقام و رتبوں کو دیکھ کر نبی اور شہید بھی رش کریں گے۔ ولی محبت سے سبحان اللہ،
نبی بھی کہیں گے یا اللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی بندہ نبی کے برابر ہو گیا، نہیں، کیونکہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا ہو جائے کہ نبی کا غلام ہی ہوتا ہے، لیکن تعریف کریں گے یا اللہ اس بندے کو کیا تو نے مقام عطا فرمایا. کیوں؟ کیونکہ کہ یہ رتبہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک نور کے ممبر بٹھائے گا اور ان کو بٹھائے گا. تو اس عزت کو دے کر بھائی اگر کوئی بڑا بندہ کسی کی عزت کے لیے کرسی دے دے تو آپ کہیں گے یار یہ کون بندہ ہے، اتنا بڑا شخص بھی اس کی عزت کے لیے بٹھا رہا ہے. تو اب اندازہ کریں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ ایسے بندے ہیں اللہ کے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے کرسیاں ممبر رکھے گا اور ان کو کہے گا تم لوگ یہاں بیٹھو. تو سارے لوگ کہیں گے انبیاء تو اس سے اونچے مقام پر ہے، لیکن انبیاء کو بھی خوشی ہوگی یا اللہ یہ کون بندے جو تم کو عزت دے کر بٹھا رہا ہے. تو لہٰذا یہ کون ہے، اولیاء کرام ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کرے گا ہمیں ان کے اعمال بتائے کہ یہ کون سا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں ولی کی پہچان، حضور نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری اور لین دین کے محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. بیٹھیے بیٹھیے، بیان کے بعد نماز نہیں پڑھنا، بیٹھ جائیے. یار سیکھو یار، دین ہے، کوئی چہرہ ایسا کیوں دیکھ رہے، اسلام بتا رہا ہوں، کوئی گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں. درود شریف پڑھیے مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اردو بیان ہو یا عربی خطبہ ہو یہ ادب لازم ہے، کیونکہ میری عزت نہیں ہے، قرآن حدیث کی عزت ہے. قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہاں پر نماز نہیں، یہ آپ بیٹھے رہنا، نہ آپ ذکر پڑھے کچھ نہیں، بس آپ سنتے بیٹھے رہے. نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. آپ کی نیکیاں لکھے جا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہوں تبھی تو نیکیاں ملیں گے، قرآن پڑھا ہوں تبھی تو نیکیاں ملیں گی. اسلام ہے یار، کچھ سیکھو سمجھو، یہ باتیں ہمیں سمجھنا چاہیے، اتنی عمر ہو گئی. لہٰذا اردو بیان کے وقت کوئی ذکر نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، بالکل قرآن حدیث کی بات. کیونکہ پھر کہہ رہا ہوں یہ میری عزت نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کی عزت ہے. یہ حدیثیں آپ کے سامنے کس کی بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان ہو رہی ہے، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے. تو اس وقت توجہ کے ساتھ ان باتوں کو ذہن میں بٹھائے تاکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ان کو جو عزت ملی ہے نا دنیا میں صرف اس لیے ملی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یعنی ہم کسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو یا رشتہ دار ہوتا ہے یا کوئی بیٹا بہن بھائی یا پھر کسی کوئی ہم پر کچھ احسان کر دے، کچھ قرضہ دے دیا تو ہم اس کی عزت کرتے، محبت کرتے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا وہ انسانوں سے صرف اس لیے محبت کرتے کہ اللہ کا بندہ، اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں. اور کسی سے دشمنی میں رکھتے ہیں تو صرف اس لیے کہ اللہ کے خاطر، محبت بھی اللہ کے خاطر، دشمنی بھی اللہ کے خاطر. پھر آگے دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر حضور فرمایا اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے، یعنی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے. جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے قیامت کے دن، ہر ایک کو خوف ہوگا میرا کیا ہوگا، میرے اعمال کیسے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، ہر کوئی خوف میں ہوگے. جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے انہیں کچھ خوف نہیں ہوگا. بولے رسول اللہ، ولیوں کو کچھ خوف نہیں ہوگا. جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا. پھر جب یہ حضور نے یہ بات بتائی اور بتا کر سرکار نے پھر یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ سن لو وہ لوگ کون ہیں، اولیاء اللہ ہے، نہ ان کو کسی چیز کا غم ہوگا نہ خوف ہوگا. لہذا یہ آیت مبارکہ پڑھ کر حضور نے ان کے مقام اور مرتبے کو ارشاد فرمایا ہے. لیکن میں یہ حدیثیں تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، آگے میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ اور مضبوط ہو جائے. پھر ہم خواجہ بندہ نواز کی سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں چلتے ہیں. لیکن حدیث سنیے آپ، میں ممبر پر پہلی بار یہ حدیث آپ لوگ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور یہ حدیث مبارکہ بہت بہترین ہے. آپ اس کو سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے ولیوں کو رکھتا ہے. یہ دور جو چل رہا ہے نا آپ سمجھیں کہاں یار آج کے دور میں ولیوں کو، کہاں پہلے کے جیسے بزرگ، میں نے کہا نہیں، ہر دور میں اللہ ولیوں کو رکھتا ہے اور رکھتا ہے جب کیونکہ حدیث میں آیا اور حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی. پہلی بات. ہاں یہ اور بات ہے
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، ترکی میں ان کا مزار ہے جلال الدین رومی، اور ان کی کتابیں لکھی ہوئی مثنوی شریف۔ یہ اہل علم تو جانتے ہیں لیکن میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑے ولی ہے اور ان کی کتاب مثنوی شریف آج تک دنیا میں پڑھی جاتی ہے اور اس سے بہت سے مسئلے کرتے ہیں۔ اسی مثنوی شریف میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں مولانا رومی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر اللہ کو پہچاننا آسان ہے، اللہ کو پہچاننا آسان ہے لیکن ولیوں کو پہچاننا مشکل ہے۔ اللہ کو پہچاننا آسان ہے، ولیوں کو پہچاننا آپ کے عقل سے تھوڑا سا کہیں گے یہ کیا بات ہے، اللہ کو پہچاننا آسان، ولی کو پہچاننا مشکل۔ تو تھوڑا میں آسان کر کے بتاتا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت پہچان سے مراد کیا، کہ جو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اگر ہم عقل سے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے غور کرو اللہ کی نعمتوں پر، تو اب تک بھی غور کیا آپ نے کبھی اس بات پر کہ بغیر پلروں کا آسمان کھڑا ہوا ہے؟ بڑی اپنی عقل سے غور کیا؟ کبھی اس بات پر غور کیا کہ گائے دودھ دے رہی ہے لیکن اس کی پیٹ میں گوبر ہے، پیشاب ہے، سب ہے، لیکن دودھ بالکل شفاف آ رہا ہے؟ یہ کس نے نکالا؟ کہ کبھی اس پر غور کیا کہ برسوں سے سورج اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، چاند اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، سمندر کا پانی اپنی جگہ پر ہے، جبکہ اگر دیکھے اگر پانی اوپر آ جائے پوری دنیا ڈوب جائے، سمندر کتنی گہرا ہوتا ہے، اور چاند اگر نیچے آ جائے اپنی جگہ سے تو پوری دنیا ٹھنڈ سے مر جائے، سورج اپنی جگہ سے نیچے آ جائے تو پوری دنیا جل کے مر جائے۔ تو لہٰذا یہ سورج کا اپنی جگہ ٹھہرے رہنا، چاند کا اپنی جگہ ٹھہرے رہنا، سمندر کا زمین کے لیور رہنا، غور کریں سمندروں کے پاس جا کے سمندر کی گہرائی کتنی فٹ رہتی ہے آپ کو اندازہ ہے، لہذا اس سمندر زمین کے لیور رہنا تو یہ کس نے کیا ہے؟ تو یہ رب کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یہ عقل کے ذریعے بھی ہم اللہ کی معرفت کو پہچان سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں یہ چاند کا اپنے ٹائم پر آنا جانا، تاروں کا اپنے ٹائم پر آنا جانا، سورج کا اپنے ٹائم پر آنا جانا، دن ہو یا رات ہو یا موسم ہو، یہ سارے چیزیں رب کے ہونے کی گواہی عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن اس لیے مولانا رومی فرما رہے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ بولے کیوں؟ کیونکہ ولی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے اس کا مقام کیا ہے، لہٰذا ولی آگے مولانا رومی فرماتے ہیں ہاں ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، لیکن ولی اگر ہم بیان کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ اللہ کے ولی، تو آپ کا ذہن چل جائے گا کہ ہرا شملہ ہوگا اور اتنی سفید داڑھی ہوگی اور بے لمبے لمبے بال ہوں گے، ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں ہم تھوڑا ولی ہوتے ہمارا تصور سے چل جاتا، ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں ہوں گے، لمبے لمبے بال ہوں گے، داڑھی ہوگی، ہرا کھانا نہیں ہے بھائی۔ سنیے آپ صحیح بخاری حدیث پاک میں آپ کو بتا کر پہلے ولیوں کا ایک بات بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اور جو ہے مسند ابن شیبہ یا ابن ماجہ میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب آسمانوں پر اٹھا لیا اس کے بعد کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا تو جادوگر کے زور پر اپنی حکومت چلاتا تھا، اس کے سارے جادوگر تھا، اس کے زور پر اپنی بادشاہت چلاتا تھا۔ ایک دن ہوا یہ کہ جادوگر نے کہا کہ بادشاہ میری عمر ہوتے جا رہی ہے، میں کبھی بھی مر جاؤں گا، اب ایک کام کریے اپنے رعایا میں سے کسی ہونہار سمجھدار عقل مند نوجوان کو میرے پاس بھیج دیجئے، میں اس کو جادو سکھا دوں گا تاکہ اگر میرے مرنے کے بعد پھر وہ آپ کا ساتھ دے۔ تو بادشاہ نے پورے رعایا میں سے ایک نوجوان کو چنا جو اس وقت اس کے علاقے میں سب سے زیادہ، ایک تو نوجوان بھی تھا، دوسرا ہوشیار بھی تھا، عقل مند بھی تھا۔ اس کو چن کر کہا کہ تم جاؤ جا کے جادوگر سے اس کا جادو سیکھو۔ اب وہ گیا، روزانہ جاتا جادو سیکھنے کے لیے۔ اتفاق سے ہوا یہ کہ راستے میں، جس راستے سے وہ نوجوان جاتا تھا جادوگر کے پاس، اسی راستے میں ایک راہب رہا کرتا تھا، یعنی یوں سمجھے ایک ولی رہے کرتے، بولے سبحان اللہ، ایک ولی رہتے تھے اور بیٹھ کر وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ اپنے نبی کی باتیں بتاتے، اللہ رسول کی باتیں بتاتے، یوں سمجھے کہ توریت کی باتیں بتاتے، کیونکہ جب یہ باتیں بتاتے تو یہ نوجوان روز جب جاتا نا کچھ دیر اس محفل میں بیٹھ جاتا اور بیٹھ کر جو ہے نا بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا، سیکھتا، سمجھتا، پھر وہ جادوگر کے پاس بھی جاتا۔ ایسا چلتا رہا، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے۔
اب اس کو دل جادوگر کے پاس بیٹھنا نہیں بلکہ اس ولی کے پاس بیٹھنے کو دل آ گیا تھا وہ نوجوان. ذرا غور سے سنیں آپ, یہ مت سمجھے کہ ولی وہ ہوتا ہے, پھر ولی کیسے ہوتا ہے, نوجوان بھی ہو تو ولی ہوتا ہے. اب وہ نوجوان کو جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا اور سارا وقت جو ہے وہ اسی ولی پادری کے پاس بیٹھنا کر دین کی باتیں سیکھنے لگا. اب ایک دن ہوا یوں کہ وہ نوجوان جا رہا تھا, راستے میں لوگ کھڑے تھے, لوگوں سے اس نے پوچھا آپ لوگ راستے میں کیوں کھڑے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا تھا آگے ایک بہت بڑا راستہ روک کر بیٹھا ہوا ہے, ہم راستہ کیسے پار کریں؟ اب اس نوجوان نے کہا دین کو سمجھنا ہے نا, سمجھنے کے لیے پرکھا, اس نے جانچا کہ دین سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو اسے پرکھنے جانچنے کے لیے اس نوجوان نے ہاتھ میں پتھر لیا اور پتھر لے کر کہا یا اللہ اگر وہ جادوگر کا مذہب سچا ہے تو اس چھوٹے ایک پتھر میں اس کو مار رہا ہوں, ازدے کو اس کو ختم کر دے. اس نے ایک بڑا پتھر لے کے پھینکا لیکن ازدے کو کچھ نہیں ہوا. پھر اس نے ایک چھوٹا سا پتھر لیا, کہا یا اللہ اگر اس پادری کا دین سچا ہے, وہ جو باتیں کہہ رہا ہے وہ سچا ہے, تو اس پتھر سے اس کو مار دے. اور اس چھوٹا سا پتھر مارا, ازدہ اسی وقت مر گیا. بولے سبحان. وہ سمجھ گیا کہ یہ دین سچا ہے. اس نے جادو سے توبہ کی اور سارا وقت دین کا علم حاصل کرتا رہا. یعنی تقوی, پرہیزگاری, عبادت. ہاں نیکی اور ہوتی ہے, پرہیزگاری اور ایک ہوتی ہے, یہ بھی یاد رکھیں. نیکی اور پرہیزگاری میں فرق ہوتا ہے. آج لوگ نیک تو ہو گئے لیکن پرہیزگار نہیں ہو. ہاں آپ کہیں گے نیکی پرہیزگاری میں کیا ہوتا ہے؟ بولے نیک آدمی تو وہ جو نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, لیکن پرہیزگار وہ جو گھر میں بھی ہو تو گناہ سے بچتا ہے, مارکیٹ میں ہو تو غلط کاموں سے بچتا ہے. تو نیک بننا اور ہے, پرہیزگار بننا اور ہوتا ہے. اللہ میں نیک اور پرہیزگار بتایا. اولیاء اکرام نیک بھی ہوتے اور پرہیزگار بھی ہوتے. سمجھے آپ ولی کون ہوتا ہے؟ تو بالوں کو دیکھ کر, کپڑوں کو دیکھ کر آپ جو ہے نا ولی نہ سمجھیں, یہ دیکھیں کہ نیک اور پرہیزگار ہے یا نہیں. تو نیک اور پرہیزگار جو ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے, وہ ولی ہوتا ہے, وہ پرہیزگار ہوتا ہے. تو لہٰذا اب دیکھیں وہ نوجوان نے اس چھوٹے سے پتھر ازدے کو مار دیا, اب وہ جانا چھوڑ دیا وہاں پر جادوگر کے پاس. کچھ دن کے بعد بادشاہ کے خاص آدمی کو ایک بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی روشنی چلے گئی, بیماری کی وجہ سے. اب وہ بہت سے ڈاکٹروں کے پاس, طبیبوں کے پاس بتایا, علاج نہیں ہوا. کسی نے کان میں جا کر اس کو کہا, اس نوجوان کے پاس چلا تھا, وہ جو اگر کوئی کرتے تیری علاج ہو جائے گا. وہ وزیر اس کے پاس گیا تو اس نوجوان نے کہا ہاں میں آپ کا علاج کروں گا لیکن ایک شرط پر. میں کیا؟ بولے کلمہ پڑھنا ہوگا. کلمہ پڑھنا ہوگا. تو اس نے کہا منظور ہے, بس میرے یہ آنکھوں کا علاج کر دو. اس بار نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں دیکھا, ہاتھ اٹھا کر دعا کی. ولی ولایت اس کو کہتے ہیں. بوڑھا نوجوان یہ سمجھو کہ بوڑھوں کو ولایت ملتی ہے, نہیں, نوجوان بھی ہو تو اللہ کا محبوب بنتا ہے. بس وہ نیک اور پرہیزگار ہونا چاہیے. نیک اور پرہیزگار, یہ ولی کی شرط ہے, نیک اور پرہیزگار ہونا. اگر کوئی آپ کو نیک ملے پرہیزگار نہ ہو, یعنی نماز تو پڑھتا دکھ رہا ہے, داڑھی رکھتا ہوا دکھ رہا ہے, لیکن بازار میں جھوٹ بھی بولتا ہے, سود کا کاروبار بھی چلاتا ہے, شراب کے اڈوں پر بھی بیٹھتا ہے, پھر کہتا میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں, تو سمجھے یہ نہیں, یہ تو صرف نیک ہے, پرہیزگار نہیں ہے. ولی تو وہ ہوتا ہے جو نیک بھی ہو اور پرہیزگار بھی ہو. ایک ایک بات کو ذرا غور سے اٹھتے چلے آپ. تو لہٰذا اس نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی, اللہ نے اس کو اسی وقت روشنی عطا فرما دی. اتنا محبوب بن گیا, اللہ کا اتنا قریب ہو گیا وہ نوجوان, جو دعا کرتا قبول ہو جاتا. اب وہ جب قبول ہو گئی, اب وہ یہ واپس محل میں گیا. بادشاہ کا خاص آدمی تھا نا وہ, اس نے کہا جی تیری آنکھیں کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے رب نے عطا فرمائی. جادوگر بادشاہ نے کہا وہ تو میں ہوں رب, میں لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کراتا ہوں. اس نے کہا نہ یہ ساری کائنات جس نے بنائی وہ رب ہے. اب بادشاہ نے اس کو ظلم کیا, اس کو مار پیٹ کر اس کو بلا لیا کہ تجھے یہ باتیں کس نے سکھائی. اس نے نوجوان کا پتہ بتا. اب نوجوان کو پکڑ کر لایا گیا, اور جب اس کو معلوم ہوا کہ اس نے پادری سے سیکھا ہے, تو بادشاہ نے کیا کیا, اس پادری کو بھی قتل کر دیا جس سے اس نے نوجوان نے دین سیکھا تھا, اور اس وزیر کو بھی قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد اس نوجوان کو بارے میں بادشاہ نے کہا اس کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر اور اونچائی سے اس کو ڈھکل دو, تاکہ اس کی ایک موت مثال بنے لوگوں کے سامنے, تاکہ کوئی ہمارے سامنے آواز نہ اٹھائے. اب سپاہی لے کر گئے اور ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر ٹھہرائے. ڈھکلنا چاہتے تھے, اس نے کہا یا اللہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. اتنا کہنا تھا, وہ سپاہی خود گر گئے.
وہ سپاہی خود گر گئے اور یہ بچ گیا. یہ پہاڑ سے نیچے اتر کر پھر محل میں آیا اور اس نے کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا, میرے رب نے مجھے بچا لیا. اب جب اس نے کہا ایک کام کرو, اس کو 20 سمندر میں لے جا کر اس کو ڈبو دو. سپاہی دوسرے پکڑے اور 20 کشتی کے ذریعے 20 سمندر میں لے کے گئے. پھر اس نے دعا کہ یا اللہ یہ مجھے ڈبانا چاہتے ہیں. اتنا کہنا تھا جو ڈبانے آئے وہ خود ڈوب گئے, وہ خود ڈوب گئے. پھر یہ کشتی کے ذریعے کنارے آیا, پھر محل میں گیا, کہا دیکھ میں اللہ نے مجھے پھر بچا لیا. تھا نوجوان ہو, ولی ایسے ہوتے ہیں, تھا نوجوان ہو, کہا اللہ نے مجھے بچا لیا. اب وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا. اس نوجوان نے کہا کہ دیکھ اگر تو مارنا چاہتا ہے تو میری موت کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے. ہاں ولی موت سے کبھی نہیں ڈرتے, اللہ کے محبوب بندے موت سے ڈرتے رہے. کہا ایک ذریعہ ہے, اسی ذریعے سے اگر تو مجھے مارے گا تو میں مروں گا, ورنہ تو کتنی کوشش کرے میرا رب مجھے حفاظت میں رکھے گا. اس نے کہا کیسے مرے گا تو؟ کہا اس نوجوان نے کام کر مجھے لے جا, سارے لوگوں کو بلا, مجھے جھاڑ سے باندھے, اور جب تیر مجھے مارنا ہے نا دور سے تیر مار, لیکن اللہ کا نام لے کر مارنا, اللہ کا نام لے کر مارنا. اس کے نام پر جان, ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر میں سب وارہ کروں. میں کیا خوب کہا کسی نے, یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب وارہ کروں. میں ولی جیتے اللہ کی محبت پہ, مرتے اللہ کی محبت. کس کو ولی سمجھ گیا؟ گانجا پینے والوں کو, ہاں گانجے کے سگریٹ پینے والوں کو ولی سمجھ رہے. لمبے بال رکھنے سے کوئی ولی بن جاتا ہے؟ ولی متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, نیک بھی ہوتا ہے, پرہیزگار بھی ہوتا ہے. اس کے حالات ایسا نہیں کہ کچھ دیر نماز پڑھے پھر جا کر وہی سود کا کام کرے, نہ نہ, وہ تنہائی میں بھی پرہیزگار ہوتا ہے, گناہ سے بچتا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. لہذا وہ نوجوان کو ایک پیڑ پر جھاڑ پر باندھا گیا اور دور سے اس نے اللہ کا نام لے کر تیر مارا. تیر گئی, اس کو لگی, اس کی روح نکل گئی, اس کا انتقال ہو گیا. لیکن جتنے لوگ کھڑے تھے سب نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. بولا محبت سے سبحان اللہ. یہ تو جام دے دیا, لیکن کھڑنے والے جتنے لوگ کھڑے تھے وہ سب کلمہ پڑھ لیے. یہ ہوتا ہے ولی. تو لہٰذا ان ولیوں کو آپ سمجھے, ولیوں کی پہچان کو اگر آپ ذہن میں رہیں گے, کیونکہ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ چند لٹیرے لوگوں کو دیکھ کر ہم گنبدوں میں مزاروں میں سونے والوں کو یہی کہتے ہیں یہ بھی ایسے تو یہ بھی ایسے تھے ہو گے. نہ بھائی, یہ جو آج لٹیرے ہیں یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک ڈاکو پولیس کا لباس پہن کر لوگوں کو لوٹ لیتا ہے, تو کچھ لوگ ہرے پیلے شپلے پہن کر لوگوں کو لوٹنے کا دھندا بنائے ہوئے ہیں. ان کو ولی کا معنی نہیں معلوم, پہچان نہیں معلوم. تو لہذا ہر ولی ایسا نہیں ہوتا. وہ تو کیسے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے ایسے نیک اور محبوب ہوتے ہیں, اور متقی پرہیزگار ہوتے ہیں ولی اللہ. لہذا آپ دیکھیں, اب یہ حدیث میں سنا کر میں بندہ نماز کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں. حدیث پاک میں سیدنا عبداللہ, اب یہ حدیث ذرا غور سے سنیں, ہر دور میں اللہ ولیوں کو رکھتا ہے. میں یہ سمجھا, یہ حدیث سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر دور میں ولی ہوتے ہیں, بس ہمارے پہچاننے کی ضرورت ہے. ولی کو ولی پہچانتا ہے. میں آپ کو زیادہ دور نہیں جاتا. ہمارے حیدرآباد کا ایک مشہور واقعہ ہے, قادری چمن میں حضرت حسین شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فلک نما قادری چمن میں آرام فرما رہے ہیں, جس کو قادری چمن کہتے ہیں. حسین پاشا کے دور میں یہاں حیدرآباد میں آنے نے, آج سے سمجھے 50 سال پہلے کی بات ہے, حیدرآباد میں بارش نہیں ہو رہی تھی کئی دن سے. لوگ دعائیں کر رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے. مکہ مسجد کے امام صاحب نے اس دور میں مفتی منیر الدین صاحب پوچھتے, وہ دعا کر رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی. نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں دعا کے, لیکن بارش نہیں ہو رہی. تو سارے لوگ جو ہے نا قادری چمن جا کر کہیں حضور آپ جو ہے دعا کر دیا اللہ کے نیک بندے تاکہ بارش ہو جائے, ہمیں بارش ہو جائے. تو حسین شاہ قادری نے فرمایا تھا, چار مینار سے میرے یہاں تک اتنی دور آنے کی تمہیں ضرورت بھی نہیں تھی. تمہارے مکہ مسجد کے باہر خود ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ دعا کر دے تو بارش ہوگی. اب لوگ حیران ہو گئے, بولے ہمارے مکہ مسجد کے باہر ہی بیٹھے ہوئے, بولے کون ہے وہ؟ کہا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ جو مکہ مسجد کے باہر چپلیں سی رہے نا موچی کی شکل میں. بولے ہاں چپل کی دکان تو ہے ہمارے مکہ مسجد کے باہر, وہ ایک موچی جو چپلیں سیتے بیٹھا ہوا ہے. کہا وہی ولی ہے. بولو نا سنا, کس کو ولی سمجھ رہے ہیں؟ یہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. ولی کو ولی پہچانتا, میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اور لوگ واپس آئے, آ کر ان کا دامن پکڑ لیا. کہا حضور دعا فرمائیں, آپ اللہ سے دعا فرمائیں. وہ موچی صاحب, کیونکہ ولی اپنے آپ کو چھپاتے, ان کو دکھاوا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. میں وہ ہوں, میں یہ ہوں, یہ میں کا لفظ نکلتا ہی نہیں ولیوں کی زبان سے. یہ جو میں کرتے نا,
آپ کو معلوم نا بکری بھی یا بکرا بھی زیادہ میں کرے تو ہم ذبح کر دیتے، ارے نکو بھی مرنے والی ہے کہ زیادہ میں پکارے تو بزرگوں کے پاس میں نہیں رہتا، تو رہتا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ وہ میں رہتا ہے، عاجزی رہتی ان کے ساری ہوتی ہے۔ لوگ جا کر دامن پکڑ لیا، پہلے تو انہوں نے کہا موچی صاحب نے، میں مکہ میں کہ امام صاحب میں خود 5 ٹائم کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، میں مقتدی ہوں، آپ امام ہیں، میں کیا دعا کروں، میرے کچھ ہوں نہیں، کیونکہ عاجزی تھی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں تھے بڑے وہ رتبے پہ، لیکن اپنے آپ کو پھر بھی عاجزی سے پیش کرتے ہیں۔ اگر اس عاجزی میں واقع ہو تو وقت کافی زیادہ ہو جائے گا، تو لیکن لوگوں نے کہا نہیں نہیں حضور ہم آپ سے دعا کا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، کس نے کہا میں ولی ہوں؟ کس نے تمہیں بتا دیا میں ولی ہوں؟ تو لوگوں نے کہا حضور جس نے آپ کا پتہ بتایا انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں بولنا، بس آپ دعا فرما دیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے بکیٹ لی، پانی تھا بکیٹ میں، موچی تھے نا، پانی تھا، پانی پھینک کر بکیٹ زمین پر کہا یا اللہ۔ دیکھیں آپ دیوانوں کی دعا کیسی ہوتی ہے، دیوانے کو سارا جہاں دیکھتا ہے، دیوانہ خدا جانے کا دیکھتا ہے۔ انہوں نے دعا فرمائی یا اللہ میرے بکیٹ میں پانی خالی ہو جائے، بارش بھیج دے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، اسی جگہ پر آئے اور بارش ہونا شروع ہو گیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں ہر دور میں ولی ہوتے ہیں، لیکن پہچاننے والے کی نظر ہونا چاہیے، اس لیے کسی کو بھی ہم حقیر نظر سے نہ دیکھیں۔ لہٰذا حدیث پاک دیکھیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دور میں 40 ابدال، اور دیکھو میں جا رہے ہیں بیٹھ باہر ٹل جا بولو، کافی بے چین ہو رہے، درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ۔ روڈیو پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت بنی ہوئی ہے، خونوں میں دیکھنا، ساری رات بیٹھنے کے لیے وہ بیٹھ سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھو تو بے چینی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ لہٰذا حدیث دیکھیں آپ، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 ابدال اور 500 بہترین لوگ میری امت میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ آگے حدیث دیکھیں آپ، ہمیشہ رہتے ہیں، نہ وہ 500 میں کمی آتی ہے، نہ وہ 40 میں کمی آتی ہے، نہ وہ 500 میں کمی آتی ہے۔ یہ جو میں آپ کو بزرگان جو حضور فرمائے وہ 500 اور 40، میں یہ سمجھیے کہ ولیوں میں بڑے رینک والے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے ہاتھ کے نیچے ہزاروں رہتے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ جیسا کہ دیکھیے ایک محکمہ ہوتا ہے پولیس کا، ہے نا، اس میں کانسٹیبل ہوتا ہے، ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے، پھر ایس آئی ہوتا ہے، پھر ایس ایچ او ہوتا ہے، اوپر سے محکمہ ایک ہے، سارے پولیس والے ہیں۔ تو میں جو ذکر کر رہا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے، یہ یوں سمجھے کہ اولیاء اللہ میں جو ڈی سی پی کے مقام پہ ہوتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ اب ایک ڈی سی پی کے ہاتھ کے نیچے کتنے رہتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا، یہ آسان مثال دینا آپ کو سمجھنے کے لیے۔ یہ حدیث میں نے کہا حدیث کہہ رہی ہے، حضور نے فرمایا میری امت میں 40 ابدال رہتے ہیں اور 500 بہترین لوگ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ، نہ 40 میں کمی آتی ہے نہ 500 میں کمی آتی ہے۔ جب بھی ان 40 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 500 میں سے اللہ ایک کو نکال کر 40 کے مقام پر لا دیتا ہے۔ سمجھے؟ یہ 500 سے بڑی یہ 40 ہے، یہ سمجھے کہ یہ 500 جو ہے نا سرکل ہے تو یہ پورے 40 کمشنر، یوں سمجھیے آپ۔ اگر یہ 500 میں 40 میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر اللہ یہ 500 میں سے ایک کو اس میں لا کر کھڑا رہتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں فلاں صاحب ایسا ہی تھے، اب سرکل ہو گئے، جیسے رتبہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اللہ 500 میں سے ایک کا رتبہ ابدال میں کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت آسان کر دی سمجھا رہا۔ تو جب 40 میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو 500 میں سے اللہ ایک کو 40 میں کر دیتا ہے اور 40 کی گنتی، اور پھر 500 میں سے ایک کم ہو گیا نا، جیسے 40 تو بغیر ہو گئے، پھر عام آدمیوں میں سے ایک کو 500 میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ولیوں کے ان کو ولایت کا مقام، متقی پرہیزگاروں کو چن کر پھر ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اب 500 میں، اب دیکھیں جب بھی ان میں سے 40 میں سے کسی کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 500 میں سے ایک کو اس کا مقام و مرتبے کو فائز فرما دیتا ہے، یوں 40 کی کمی پوری فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کے اعمال ارشاد فرمائیے، فرمایا جو ان پر ظلم کرے وہ انہیں معاف کر دیتے، جو ان پر ظلم کرے
انہیں اچھا یہ لوگ جو نیاز کرتے رہے کہ آپ گھوڑواری شریف کے، وہ لوگ بھی ذرا کان کھول کر سو جائیں کہ ایسے لوگ جو نیازہ کر کے ہم نیاز نہیں کرے پریشان رہے، ہم فلاں بزرگ کے پاس بکرے نہیں کاٹے جھانگی بیر ہو جائے گا اس لیے پریشان ہو گئے. یہ جہالت کی اتنی انتہا ہمارے پاس ہو گئی ہے، جبکہ اولیاء کرام کہہ رہے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے کہ ان پر اگر کوئی ظلم کرے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ کب کہا گیا کہ تم نیاز نہیں کریں گے تو پریشان ہو، بکرے نہیں کاٹے تو پریشان ہو جائیں گے؟ یہ جہالت ختم کرو. وہ تو ان پر معاذ اللہ ظلم کرنے والوں کو ہی معاف فرما دیتے ہیں. ان کی پہچان، ان کے اعمال کیسے ہوگے؟ کیا بھائی نماز تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم بھی رکھ رہے ہیں، پھر ہمیں کیوں یہ مقام نہیں ملا؟ تو ان کے پاس کچھ نماز، روزہ، حج، زکات کے علاوہ بھی کچھ ایکسٹرا عمل ہوگا نا. وہ کیا ہے؟ ہم جو ان پر ظلم کرے انہیں معاف کر دیتے، جو ان سے برائی کرے وہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے. بولو محبت سے سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے ان میں سے لوگوں کی غمخواری کرتے ہیں. بلکہ اگر ان کے پاس کچھ ہے تو وہ لوگوں کی غمخواری کر رہے تو اس کے ذریعے لوگوں کو جو ہے خوب کھلاتے پلاتے. تو یہاں ایک حدیث پاک میں یہاں تک کہ پھر ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، یعنی جو 40 اور 500 ہے نا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین پر بارش برساتا ہے، یعنی ان کے ذریعے زمین پر بارش برساتا ہے. پھر یہاں تک کہ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ 40 اور 500 لوگ جو ہوتے ہیں میرے اللہ کے ولی، ان کے واسطے وسیلے سے اللہ زمین پر بارش بھی برساتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مشکلوں اور پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتا ہے. یہ حدیث بات. اور یہاں تک کہ فرمایا گیا یہ لوگ لوگوں کو زندگی بھی دلاتے ہیں اور موت بھی دلاتے ہیں. آپ دیکھیے، ولی زندگی بھی دلاتا ہے اور موت بھی دلاتا ہے. کہا عبداللہ بن مسعود اس کے راوی اس حدیث کے، صحابہ نے پوچھا موت و زندگی تو اللہ دیتا ہے لیکن یہ لوگ کیسے دیتے ہیں؟ سوال صحابہ نے پوچھا، اے عبداللہ بن مسعود موت و زندگی تو اللہ دیتا ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے وسیلے سے اللہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ٹالتا ہے، بارش برساتا ہے. یہ تک تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ کیا کہہ دیا آپ نے کہ یہ لوگ زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں؟ زندگی بھی دیتے ہیں، موت بھی دیتے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ظالم کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ وہ ظالموں کو نصف نابود کر دیتا ہے، ظالم کو نصف نابود کر دیتا ہے، ہلاک ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. اور اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی بے اولاد کے لیے دعا کر دے تو اللہ ان کو اولاد عطا فرما دیتا ہے. اس طرح یہ زندگی بھی دلاتے ہیں اور موت بھی دلاتے ہیں. لہٰذا یہ حدیث ہے. اب سمجھ گیا آپ بزرگان دین کا مقام کیا ہے؟ بولے محبت سے سنو. یہاں تک میں آپ کو، ورنہ میں اسی ٹاپک پر بات ختم کر دیتا لیکن وقت ہمارا بہت قریب آ گیا ہے. یہاں اولیاء کرام میں نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں بزرگان دین کی پہچان بتایا. اب آئے ڈائریکٹ ہم سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سرکار سیدنا محمد الحسینی الچشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ خواجہ، بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز آپ کو کہتے ہیں. آپ کو خواجہ آنے کے آپ کا نام سید محمد حسینی ہے رضی اللہ عنہ. آپ 4 رجب کو دہلی میں پیدا ہوئے. 4 رجب کو دہلی میں پیدا ہوئے جب محمد بن تغلق کا دور تھا. یہ مغلوں سے پہلے کا دور، محمد بن تغلق کا دور. اور محمد بن تغلق ہوا جو نظام الدین اولیاء کے مزار میں گنبد بنایا، بادشاہ محمد بن تغلق کا دور تھا. اس وقت آپ پیدا ہوئے 4 رجب کو دہلی میں. آپ کے والد کا نام، بندہ نواز کے والد کا نام حضرت سید یوسف حسینی ہے. کیا نام ہے؟ سید یوسف حسینی. کیوں حسینی کیوں ہے؟ آپ دیکھیں بندہ نواز کا بھی نام سید محمد حسینی، والد کا نام سید یوسف حسینی. یہ حسینی کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. بولے محمد سے سبحان اللہ. بندہ نواز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد مبارکہ سے، اسی لیے آپ کا نام سے آگے حسینی آتا ہے، سید یوسف حسینی. لیکن آپ کے بندہ نواز کے والد کو، جن کا نام سید یوسف حسینی ہے، لیکن لوگ ان کو شاہ راجو قتال حسینی کہتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ شاہ راجو، راجو کا لفظ آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ کا ذہن غیر مسلموں کی طرف چلے جائے گا. یار راجا راجو یہ تو غیر مسلم لوگ نام رکھتے ہیں، لیکن بندہ نواز کے والد کا نام شاہ راجو، پھر اس کے آگے قتال حسینی کیوں ہے؟ ہمارے یہاں بھی مصری گنج میں جو آرام فرما رہے ہیں بزرگ، سید شاہ راجو حسینی کا نام ہے، لیکن
ہمارے یہاں ان کو قتال، شاہ راجو قتال کی درگاہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اصل میں نام خطال کا جو لقب ہے یہ بندہ نواز کے والد کا ہے، آپ کا نہیں ہے جو مصری گنج میں نام فرما رہے ہیں۔ ان کا نام صرف سید شاہ راجو حسینی ہے۔ لیکن پہلے راجو کے لفظ کا آپ کو میں بتاتا ہوں۔ راجو کا لفظ سنسکرت زبان میں ہے، سنسکرت زبان میں راجو، اب اس کا اردو ترجمہ کرے، سنسکرت زبان ہوتی ہے نا، پہلے دور میں سنسکرت زبان تھی، اردو جو زبان ہے نا، اردو کو مارکیٹ میں ہے نا، اردو زبان بنانے والے 3 بزرگ ہیں، مولانا سبحان اللہ، 3 بزرگ ہیں جن کے ذریعے سے اردو زبان پھیلی ہے۔ ایک طوطی ہند حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نظام الدین اولیاء کے خاص خلیفہ ہے، نظام الدین اولیاء کے خاص خلیفہ امیر خسرو رضی اللہ عنہ، انہوں نے اردو کی زبان کو رواج دیا، اور دوسرے خود خواجہ بندہ نواز کے سدراس ہیں، اور تیسرے حضرت مخدوم سمنانی جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ ان 3 بزرگوں کی وجہ سے اردو زبان پیدا کی گئی، ورنہ پہلے یا تو عربی ہوتی یا تو فارسی ہوتی، ہندوستان میں زیادہ تر یا تو تیلگو یا تو سنسکرت زبان، لوگ جو عام آدمی بھاشا تھی وہ سنسکرت زبان کی بھاشا تھی۔ سنسکرت زبان میں راجو اس کو کہتے ہیں جو آقا بڑا اور سردار ہو، مولانا سبحان اللہ، سمجھ لے آپ، راجو کا لفظ ہوتا ہے ہمارے آقا بڑے سردار، اس کو کہتے ہیں راجو، تاکہ یہ لفظ سمجھ میں آ جائے کہ یہ بزرگوں کے نام کے آگے راجو کہاں سے آ گیا، ارے بھائی تھوڑا علم پڑھ لو معلوم ہو جائے گا، ہے نا۔ تو شاہ راجو قتال کیوں کہتے ہیں آپ؟ تو بندہ نواز کے والد ساری زندگی اپنے خواہشات کے خلاف جنگ کرتے رہے، اپنے خواہشات کے خلاف جنگ کرتے رہے، اور جنگ کرتے کرتے آپ کا حال ہی ہو گیا کہ لوگ آپ کو قتال یعنی اپنے خواہش کے خلاف جنگ کرنے والا کہتے ہیں۔ بھائی آپ سمجھے خواہش مطلب کیا ہے؟ خواہش مطلب کیا ہے؟ نفس مطلب کیا ہے؟ قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے، اگر نفس آپ ایک قرآن میں بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آ گیا نفس کا ذکر قرآن میں۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، آ گیا دوسری آیت میں قرآن نفس کا ذکر۔ نفس جو ہے ایک بندے کے اندر ہوتا ہے، وہ نفس سدھر جائے تو بندہ سدھر جاتا ہے، نفس بگڑ جائے تو بندہ بگڑ جاتا ہے۔ تو بزرگان دین یوں سمجھیے کہ نفس کے خلاف، نفس زیادہ تر ہمارا نفس جو ہے نا غلط کاموں کا مشورہ دیتا ہے، اور بزرگان دین اس کی بات کو نہیں مانتے، یعنی اس سے جہاد کرتے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میدان جہاد سے واپس آتے، صحابہ سے حضور اکثر فرماتے ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے حضور میدان کا جہاد چھوٹا، اور یہ کون سا جہاد ہے جو بڑا آپ کہہ رہے ہیں؟ فرما اپنی خواہشات، غلط خواہشات سے روک کر اللہ کی طرف توجہ ہونا، یہ جہاد اکبر ہے۔ اپنے غلط خیالات سے اپنے آپ کو روک کر اللہ کی رضا والا کام کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ لہذا جو نفس کے خلاف کام کرے، نفس زیادہ تر غلط کام کرے، میں آپ کو کہتا ہوں پہلے نفس کہتے کس کو ہے؟ آپ دیکھیے بدن کو روح چلاتی ہے، بدن کو، باڈی کو کون چلاتے ہے؟ روح چلاتی ہے۔ بھائی اگر جسم سے روح نکل گئے تو بدن چلتا، وہ تو بیکار ہو جاتا ہے، 4 لوگ اٹھاتے رکھتے ہیں۔ لہذا جس طرح بدن کو، باڈی کو روح چلاتی ہے، اسی طرح روح کو نفس چلاتا ہے، روح کو نفس چلاتا ہے۔ اس لیے نفس کے خیالات اور خواہشات سے ہمیں آپ کو اپنے آپ کو جو بندہ، اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہ نفس جو ہے نا ہمارے اندر کلا۔ اب مجھے پتا ہے نفس، میں اور آپ ایک بات کہہ کر بات آگے لے جاتا ہوں، نفس جو ہے شیطان کا بھی استاد ہے، اور نفس شیطان کا بھی استاد ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ابلیس کا استاد نفس ہے۔ کیوں؟ مجھے بتائیے، اگر ہم نماز نہیں پڑھے، گالی دے، اللہ نہ کرے، اللہ کچھ غلط کام کر دے تو ہم کہتے ہیں یار شیطان بھٹکا دیا، شیطان ہمیں بھٹکا دیا، غلط کام کی طرف لے چلے گا۔ لیکن مجھے بتائیے کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، شیطان جب تو فرشتہ تھا نا، نیک تھا، اللہ کا محبوب تھا، عزازیل اس کا نام تھا، لیکن اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے کہنے پر بھی آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان تو تھا نہیں دوسرا اس کو بھٹکانے والا، تو اس کو کس نے بھٹکایا؟ وہ خود تو ابلیس بنا نا بعد میں۔ تو ابلیس کو ابلیس بنایا کس نے؟ تو بزرگان دین کہتے ہیں اس کا نفس نے، وہ نفس تھا، اس کو غلط مشورہ دے کر بھٹکا دیا۔
تو لہٰذا اس سے پتا چلا کہ نفس جو ہے شیطان کا بھی استاد ہے، اور یہ بندے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بندے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ سدھر جائے تو بندہ بھی سدھر جاتا ہے۔ تو بزرگان دین تصوف ہے کیا؟ بزرگان دین اپنی ساری زندگی اپنے غلط خواہشات سے جنگ کرتے ہیں۔ نفس کہتا ہے نماز نہیں پڑھو، پڑھتے ہیں۔ نفس کہتا ہے گالی دو، نہیں دیتے۔ نفس کہتا ہے کہ حرام کام کرو، نہیں کرتے ہیں۔ نفس کہتا ہے تو تھوڑا بہت سو جا، فجر چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو لہٰذا نفس کے خلاف کام کرنا، اس لیے بندہ نواز کے والد محترم نے ساری زندگی نفس کے خلاف کام کیا تو مشہور ہو گئے لوگوں میں، کیونکہ ان کا کام اللہ کے لیے تھا، تو اللہ جن کو عزت دیتا ہے پھر دنیا میں ان کو مشہور بھی کر دیتا ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ اللہ جن کو عزت دیتا ہے نا، پھر اللہ ان کو دنیا میں مشہور بھی کر دیتا ہے۔ مشہور ہے بھائی، ایک بندہ اگر سی ایم کا دوست ہو جائے تو میڈیا کہتے ہیں یہ فلاں کا بندہ فلاں کا دوست ہے، تو ایک سی ایم کا دوست ہو جائے تو میڈیا اس کو مشہور کر دیتی ہے۔ مجھے بتاؤ جو اولیاء اللہ وہ اللہ کے دوست ہے، تو اللہ پاک پھر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کہاں اجمیر ہے؟ بندہ حیدرآباد سے 3 دن کا سفر کر کر جا رہا ہے۔ بولے کیوں؟ کیونکہ غریب نواز سے محبت ہے، اور یہ محبت آپ کے دل میں آئی کہاں سے؟ اللہ نے ڈالی ہے، کیونکہ غریب نواز اللہ کے محبوب ہے۔ بندہ نواز کہاں ہے؟ 6 گھنٹے کے آسے بندہ گرمی کو دھوپ کو نہیں دیکھتا چلے جاتا ہے۔ بولے کیوں جا رہا ہے؟ بولے اللہ کے ولی ہے، بندہ نواز ہے۔ فرمایا یہ محبت ڈالی کس نے؟ اللہ نے ڈالی ہے، اللہ نے آپ کو ڈالی ہے۔ تو شاہ راجو قتال آپ کا نام تھا بندہ نواز کے والد کا، جن کے والد ایسے ہیں تو بیٹا بھی تو بندہ نواز بنے گا نا۔ ماں باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے، جس طرح ماں باپ کی پراپرٹی بچوں کو ملتی ہے نا، بیٹے یا بیٹی کو، اسی طرح ماں باپ کے اخلاق اور مزاج اور عادتیں بچے کے اندر بھی آتے ہیں۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، تو میں ان کو کہتا ہوں جناب نماز آپ کو بچہ نہیں پڑھتا، پہلے آپ بتائیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ پڑھتے ہیں نہیں میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، بچہ پڑھنا چاہیے۔ میں کہتا یہ نہیں ہو سکتا، بچہ اسکول میں سیکھتا بعد میں، سمجھتا پہلے گھر میں، پہلے گھر سے وہ عادتیں سیکھتا ہے، اسکول میں بعد میں پڑھتا ہے۔ لہذا اگر آپ نمازی ہیں تو بچے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی نمازی بنے گا۔ میں باپ نماز پڑھتا میں کیوں چھوڑوں؟ لہذا یہ بندہ نواز یہ اولیاء کرام کے ماں باپ کو اگر آپ پڑھ کر دیکھ لیں، کیوں بزرگان دین کے یا غوث اعظم ان کے ماں باپ کو دیکھ لے، غریب نواز ان کے ماں باپ کو دیکھ لے، بندہ نواز ان کے ماں باپ کو دیکھ لے، خود متقی پرہیزگار کے اعلیٰ مقام پر یہ موجود ہوتے ہیں۔ تو خواجہ بندہ نواز کے سندراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا والد کا نام سید حسینی المعروف شاہ رجو قطار حسینی ہے۔ بندہ نواز 4 رجب کو دہلی میں پیدا ہوئے، بولتے رہیے سبحان اللہ۔ اور جب دہلی میں پیدا ہوئے اور آپ کی عمر ابھی لڑک پن کی تھی، یعنی 6 یا 7 سال کی عمر ہی، محمد بن تغلق جو بادشاہ تھا نا تغلق، اس نے حکم دیا کہ دلی خالی کر دو اور سب لوگ اورنگ آباد چلے جاؤ، جس کو ابھی موجودہ خلد آباد کہتے ہیں۔ اس نے آرڈر دیا اور سارا کا سارا دلی خالی ہو گیا۔ لوگ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے محمد بن تغلق نے اورنگ آباد جو موجودہ خلد آباد جو علاقہ ہے، اس نے وہاں پر مکان بنائے، آبادی بنائی، اور دہلی والوں کو کہا ایک بندہ بھی آ نہیں رہنا، فوراً میں نے اپنے سینٹر بنا دیا ہے۔ اب میں کیوں اس نے ایسا کیا، وقت ہو جائے گا سیاسی، یہ تاریخ پر بھی میں نے اچھی گہری نظر رکھی ہے الحمدللہ، میں جانتا ہوں کہ اس نے یہ کیوں کیا، بس ایک سیاسی مسئلہ تھا جس کی ایک وجہ بتاتا ہوں۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ میں ایک سینٹر میں بیٹھوں، کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں کچھ بھی ہو رہا ہے تو مجھ تک خبر پہلے آئے، اور وہ سینٹر اس وقت خلد آباد تھا۔ اگر بندہ خلد آباد میں بیٹھے گا دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہو تو جلدی خبر آ جاتی، جلدی خبر، ایک وجہ یہ تھی، اس نے دلی خالی کرایا اور پورے لوگوں کو جو ہے خلد آباد میں بسایا۔ تو اس صورت میں بندہ نواز کے والد والدہ، خود بندہ نواز، آپ کے بڑے بھائی سید حسینی المعروف چندن حسینی، خواجہ بندہ نواز کے سگے بڑے بھائی، یہ سب یہ مل کر وہاں دہلی سے خلد آباد آئے، اور اس وقت بندہ نواز کی عمر 7 سال تھی، 7 سال تھی۔ اب وہاں پر آئے، اب وہاں آپ رہنے لگے، آپ کے والد نے بھی آپ کو پڑھایا، آپ کے نانا نے بھی آپ کو پڑھایا، آپ کے دادا نے کی صحبت میں آپ رہے۔ بندہ نواز کے والد اور آپ کے نانا اور دادا یہ مرید تھے نظام الدین اولیاء کے، بولے وہاں پر سبحان۔ خود بندہ نواز کے والد خلیفہ ہے نظام الدین اولیاء کے، آپ کے دادا خلیفہ ہے نظام الدین اولیاء کے، آپ کے نانا خلیفہ ہے نظام الدین اولیاء کے۔ تو بچپن سے بندہ نواز اپنے والد کی زبان سے، اپنے نانا کی زبان سے نظام الدین اولیاء کے واقعات بڑے سنتے تھے،
تو آپ کو بچپن سے آپ کا دل دماغ نظام الدین اولیاء کے بھائی اپنے گھروں میں اللہ کے محبوب بندوں کے واقعہ سناتے رہو، بچوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے. تو آپ کا بچپن ہی سے یہ ذہن بنا ہوا تھا ہونا ہوں میں انہی کا غلام بنوں گا. اب جو ہے لیکن بچپنے میں بندہ نواز کے بارے میں آتا ہے، خواجہ بندہ نواز کے بارے میں، کہ بچپن ہی سے آپ کے چہرے کو، آپ کے پیشانی سے ولایت کے آثار ظاہر ہوتے تھے. آپ کی عادتیں، بندہ نواز کی بچپن میں عادتیں ایسی تھی کہ آپ اس انداز سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہ جیسا کہ بہت بڑا مشائخ اور بہت بڑا ولی بیٹھا ہو. اور جو آپ کے ساتھ والے بچے بچپن میں یعنی 6 یا 7 سال کی عمر ہے، بندہ نواز کے ساتھ والے جو بچے ہوتے نا، بندہ نواز کو دیکھتے ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن جیسا بندہ نواز آ رہے ہوتے تو ساتھ والے دوست ان کو دیکھ کر ان کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے. یعنی یہ رعب، یہ دبدبہ اللہ نے بچپن سے ان کی ذات میں رکھا تھا کہ دوسرے لوگ خود بخود ان کی عزت کرتے اور ان کو اونچی جگہ بٹھاتے اور خود خدموں میں بیٹھ جاتے. 7 سال کے بچے ایسے کام کر رہے ہیں، 6 یا 7 سال کی عمر کے بچے ایسے کام کر رہے ہیں کہ اپنے بندہ نواز کو اوپر کرسی میں بٹھاتے، نیچے خدموں میں بیٹھ جاتے، اور بیٹھنے کے بعد پھر بندہ نواز ان کو ذکر کی تلقین کرتے، ان کو نمازوں کی تلقین کرتے، ان کو اچھے کاموں کی تلقین دیتے. یہ ہے اولیاء اللہ کا بچپن. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کے والد نے آپ کو پڑھا، پھر آپ کی عمر 14 یا 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا بندہ نواز کی، اس لیے ان کا مزار خلد آباد میں ہے، آج بھی موجود ہے. تو آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی ماں نے کسی وجہ سے پھر خلد آباد سے پھر دہلی آ گئے، کیونکہ اس وقت حالت کافی سدھر گئے تھے، تغلق کا بھی انتقال ہو چکا تھا، پھر سے دلی آباد ہو چکا تھا. تو آپ خلد آباد سے پھر دہلی لے کر آ گئے اپنے بیٹے، دونوں بیٹوں کو، چندن حسینی اور بندہ نواز کو، جن کا نام محمد حسینی ہے. اصل میں سیدھا بیٹھو، ایسے میری طرف دیکھ، کوئی ادھر مت دیکھیں کہ اس طرح ٹیکے لے کے بیٹھنا منع فرمایا حضور نے. تو یہ متکبر کی پہچان ہے. اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو نرم رکھے، اللہ ہمارے دلوں میں عاجزی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ نرم رکھے تاکہ اکر تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ہم وہ کام نہ کرے جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو خواجہ بندہ نواز کے والدہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر دہلی پھر آئے، پھر وہاں رہے، پھر آپ کو پڑھے. اچھا اس درمیان آپ کی پڑھے رکی نہیں، ہاں وہ پڑھتے رہے. اب جب آپ کی عمر 15 یا 16 سال ہوئی تو آپ نے چاہا کہ میں اب مرید اسی خانقاہ سے بنوں جس کا ذکر میں اپنے بچپن سے، اپنے والد سے، اپنے نانا سے، اپنے دادا سے سنتے آیا ہوں. لیکن نظام الدین اولیاء کا تو پردہ فرما چکے تھے اس وقت. نظام الدین اولیاء کے جانشین اس خانقاہ کے نظام الدین اولیاء جو خانقاہ دہلی میں چلاتے تھے نا، وہ خانقاہ کے جانشین سلطان العارفین حضرت سیدنا سلطان نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نظام الدین اولیاء نے فرماتے یہ روشن چراغ دہلی ہے، دلی کا چراغ ہے. واللہ سبحان بھائی یہ نام، یہ لقب کیوں ہی نہیں ملتے تھے؟ وہ کمال بھی ان کی ذات میں رہتا تھا، وہ کام بھی ان کی ذات میں رہتا تھا. تو نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے آستانے پر آج کون ہے شیخ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی؟ یہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہے، جانشین ہے، اور اتنے بڑے متقی پرہیزگار. میں کہہ رہا ہوں نیک کے ساتھ پرہیزگار بھی ہوتے ہیں. ولی نیک بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں. ہم خالی نیک بنے، پرہیزگار نہیں بنے. اللہ ہمیں نیک اور پرہیزگار بننے والا بنا. میں نے بھی بتا نیک اور پرہیزگار میں فرق کیا ہے. تو اولیاء کرام نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء کے جو پیر و مرشد ہے نصیر الدین روشن چراغ دہلوی، نظام الدین اولیاء کے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے پھر ہمارے ہندوستان میں، ابھی موجودہ ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، انڈیا کی، اکھنڈ ہندوستان میں آپ دیکھیں، اکھنڈ ہندوستان میں جس میں پاکستان بھی آتا ہے، سری لنکا بھی آتا ہے، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، اکھنڈ ہندوستان. اور یہ بات بیٹھے نا ٹکڑی، یہ بات میں بیٹھے، لیکن اکھنڈ ہندوستان میں آپ دیکھیں مغلوں کے دور میں چلے جائیں تو یقین جانیے اکھنڈ ہندوستان میں جتنے مسلمان آپ کو نظر آ رہے ہیں ان تمام مسلمانوں کے پیچھے ان چشتیہ بزرگوں کا ہاتھ ہے. یہ چشتی بزرگوں نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے. یہ سلسلہ چشتیہ ایک ایسا سلسلہ ہے جن میں ایک کے بعد دیگر بڑے بڑے خلفاء اللہ نے پیدا فرمایا. کسی سلسلے میں ایک بزرگ کے بعد دوسرے کو اتنے بڑے مقام کے نہیں آئے. آپ سمجھے میری بات کو؟ کسی سلسلے میں ایک بڑے بزرگ کے بعد اس مقام کا دوسرا بزرگ نہیں آیا، پھر تیسرا بزرگ نہیں آیا. لیکن سلسلہ چشتیہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں ایک بڑے بزرگ کے بعد اسی مقام کا دوسرا بزرگ بھی آیا، پھر تیسرا بھی آیا. نہیں سمجھا؟ آپ دیکھیں غریب نواز پردہ فرمائے تو آپ کا غلام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آیا.
پھر آپ پردہ فرمائے آپ کو غلام بابا فرید گنج شکر آیا. پھر آپ پردہ فرمائے تو آپ کا غلام نظام الدین اولیاء آئے. پھر آپ فرمائے تو آپ کے غلام سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی آئے. پھر آپ پردہ فرمائے تو ان کی جگہ بندہ نواز کے ستراس آئے ہیں. ابھی اور بھی بزرگ بڑے بڑے ہیں, میں آپ کو نا تو سلسلے چشت کا بڑی محنت رہی ہے اسلام کو پھیلانے میں. پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں, پوری دنیا میں فیض جاری ہے, لیکن ہندوستان میں زیادہ تر جو کلمہ پڑھنے والے, جو مسجدوں کی رونقیں آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ ممبر و محراب سے اذان و نماز آپ کو آوازیں آ رہی ہے, اس میں بڑے بڑے چشتی بزرگوں کا ہاتھ رہا ہے. آپ جس علاقے میں جائیں, آپ ہندوستان کے 29 اسٹیٹ موجود ہے, اور ہر اسٹیٹ میں آپ جائیں ایک چشتی بزرگ ضرور ملے گا. بولے نا سبحان اللہ. اس نے گئے پھر وہ علاقے کے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر دین کی دعوت دی ہے. آپ بہار کا شہر پانڈوا چلے جائے تو وہاں اینا ہند علاء الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں. آج یو پی کے شہر سمنان چلے جائے تو مخدوم سمنانی آپ کو وہاں نظر آتے ہیں. اگر آپ جو ہے آپ کس علاقے میں جائیں, میں کتنے اسٹیٹوں کے نام لوں, چاہے وہ مدھیہ پردیش ہو, وہ ممبئی ہو, وہ جو ہے کلکتہ ہو, ویسٹ بنگال ہو, جتنے اسٹیٹ اگر 29 اسٹیٹ دیکھ لیں آپ کو ہر علاقے میں چشت بزرگ نظر آئے گا. گجرات ہو, احمد آباد ہو, پاٹن ہو, بڑے بڑے اولیاء کرام, اور ان لوگوں نے گئے وہاں جا کر علاقے کو سدھارا. بزرگوں کا کام ایسا ہوتا ہے. نصیر الدین روشن چراغ دہلوی جو بندہ نواز کے پیر ہے, بولو یار سبحان اللہ, تھکے نہیں تو محبت سے بولے سبحان اللہ. خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشید ہے. میں ایک بات سنا کر آپ کو بتاتا ہوں. جب خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشید کو لوگ, کیونکہ خانقاہ میں آپ سے بہت سے ہزاروں کے لوگ آ کے جڑتے ملتے, تو ہر دور میں حاصل ہوتے نا, آج بھی ہوتے, ولیوں سے چڑھنے والے, بزرگوں سے چڑھنے والے, علماء سے چڑھنے والے ہر دور میں رہتے تھے. اس دور میں ظاہر نہیں ہوتی, آج ظاہر ہو جائے. اگر آج میں کہتا ہوں آج بندہ جتنے اپنے کپڑوں کو صاف رکھتا ہے نا, جتنا اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھتا ہے, اتنا اگر اپنے دل کو نہیں صاف رکھ لیں تو اللہ کا ولی بن جائے گا. جتنا آپ کپڑوں کو صاف رکھو اتنا دل کو صاف رکھو. دل بھی میلا ہوتا ہے, کس سے؟ حسد سے, بغض سے, دشمنی سے. تو ہر دور میں اللہ ولیوں کے دشمن ہوتے تھے. کسی نے بادشاہ کے کان میں پھونک دیا, یار یہ سلطان نصیر الدین کے پاس ہزاروں لوگ, آپ کے بادشاہ ہیں آپ دلی ہندوستان کے, آپ کے پاس اتنے لوگ نہیں آتے, اور یہ فقیر کے پاس اتنے لوگ جاتے ہیں. بادشاہ نے کہا چھوڑو, وہ ولی ہے, ان کو مطلب بھی نہیں ہے سلطنت سے. کہا نہیں, ہوتے نا چڑھانے والے, نہیں بادشاہ کوئی بھی ہو آپ کے ہاتھ کے نیچے رہنا. کان بھرے. تو بادشاہ نے کہا کیا کروں؟ کہا ان کو بلا کر کہو کہ میرے دربار میں نوکری کرے. بادشاہ نے بلایا نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کو, بلا کر کہا کہ آپ میرے پاس کام کریں. آپ نے کہا میں فقیر آدمی, مجھے خانقاہ میں رہنے دو, مجھے تو کبھی سلطنت سے مطلب بھی نہیں ہے. اور ہمارے سلسلے چشت میں ہمارے سلسلے میں ایسا رہا کہ کبھی وہ بادشاہوں کے یہاں گئے نہیں, نہ وہ امیروں سے امید لگاتے ہیں, نہ بڑوں سے امید لگاتے ہیں. ہمارے سلسلے میں ایسا نہیں ہوا ہے. لیکن بادشاہ نے ضد کی, آپ نہیں مانے. اب جب نہیں مانے تو بادشاہ نے بندہ نواز کے پیر و مرشید کو یہ سزا دی کہ یہاں دیکھیے یہ جو ہڈی ہوتی ہے بالکل گلے کے پاس, اس ہڈی میں, اس ہڈی کے پاس اس نے سوراخ بنایا. ہاں دیکھیے ولیوں کے ساتھ بھی دشمن کیا نہیں کرتے. لوگ کہتے اتنے بڑے ولی ہو تو بخار کے, ارے بھائی بخار آتی, پریشانی آتی ان کو بھی, لیکن وہ آپ کے ہمارے ایسا نہیں ہوتے. ہم کو تھوڑی مصیبت آ گئی تو یا اللہ نمازی پڑھ لو, روزے رکھ لو, پھر کہیں کو پریشانی بولتے ہم. لیکن ولی اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. وہ نہ شکایت لاتے اللہ کی بارگاہ میں, نہ کوئی آہت تک نہیں کرتے, بلکہ وہ کہتے ہیں جس حال میں رکھے مولا تیرا شکر ادا. وہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں, کسی حال میں بھی رہو. تو لہٰذا یہاں سے چیرا گیا آپ کے چمڑے کو سوئی ڈال کر, اور ہڈی سے اس طرح سے چین ڈال کر ادھر دونوں ہڈیوں سے چین لٹکا کر اوپر لٹکا دیا. بندہ نواز کے پیر و مرشید کے ساتھ یہ حال ہوا, اور صرف اس لیے کہ بادشاہ کے پاس نوکری کرو. یہ زبردستی نہیں ہے, بالکل زبردستی نہیں, کیونکہ اس کو ڈر تھا کہیں وہ لوگ یہ ہمارا سب قبضہ نہ کر لے, کیونکہ دشمن حاسدین نے چلا دیا تھا. اب جب یہ تکلیف کچھ دن گزرے, مریدوں نے کہا حضور کچھ تو کام کر لیجئے ورنہ یہ ظالم ہے. تو کسی نے کہا کہ حضور بادشاہ جب تیار ہوتا ہے اوپر جو ہے نا کپڑا پہنتا ہے, کوٹ صدری جس کو ہم کہتے ہیں, وہ پہنتا ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ بس آپ ایک ڈیوٹی کریں, جب وہ کوٹ پہنے نا اس کی جو ہے نا رسی کو گھیٹی ڈال دے, کوٹ پہنا کر گھیٹی ڈال دے.
آپ نے کہا ٹھیک ہے بس یہ نوکری تو میں کر لوں گا. آپ کو چھوڑ دیا گیا. اب بادشاہ ڈیلی تیار ہوتا تو آپ اس کو کپڑا پہناتے اور گھیٹی ڈال کر چلے جاتے, اتنا کام. لیکن دشمنوں کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی. ہوتے ہیں ایسے بدماش ہوتے ہیں دور میں, ہضم نہیں ہوئی. دشمن بولے واہ بہت چھوٹے سے کام میں چھوٹ گئے لوگ, ولیوں کے ساتھ چھوٹے سے کام میں چھوٹ گئے. لہذا کسی نے کہا حضور یہ تو چھوٹا کام کرا ہے, ایک کام کریے, نماز کا جب وقت ہوتا ہے نماز کے وقت کے بعد جا کر آپ کوٹ پہنیں. بزرگان دین کو نماز سے بڑی محبت ہوتی ہے. بولنا سبحان اللہ. ہاں یہ کون ہے بھائی بے نمازیا جو شراب پی رہے, گانجا پی رہے, اپنے آپ کو علی کا ملنگ کہہ رہے. نماز ہم طریقت والے ہیں, ہم پہنچ گئے, ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں بندہ نواز کے پیر کی عادت ہے کیا؟ خدا کے قسم روحانیت یہ ہے, اگر اسی وقت جس وقت بادشاہ نے آپ کے جہاں پر زنجیر لگا کر لٹکا دیا, زبان سے کچھ کہہ بھی دیتے, اللہ زمین میں زندہ اس کو دفنا دیتا. بولو نا سبحان اللہ. اپنی ذات کی بات آئی تو کچھ نہیں بولا, صبر کیا. لیکن نماز کی بات آئی, اب نماز کی بات, ولی نماز کو کہاں چھوڑتے؟ یہ کون ولی ہے جو گانجا پی رہے, ان کو سمجھو آپ ولی نہیں ہوتے. ولی کی مزاج دیکھے, جب یہاں اتنی خطرناک سزا دی تو کچھ نہیں کہا, لیکن جب نماز کا انتظار ہوتے, اثر کا وقت تھا, اب یہ بادشاہ آ رہا نہیں کپڑا پہننے کے لیے, اب ٹھہرے نماز کا ٹائم دیکھ رہے, آخر میں نماز کا مکروہ وقت شروع ہوا تو جان بوجھ کر نماز کا وقت ٹلا کر آیا بادشاہ, ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے. اب جب تک آپ اپنے لیے تھے تو صبر کیا, جب یار سے ملنے کا وقت تھا اس وقت ایسا حرام کا بنا. بادشاہ جب آیا کوٹ باندھنے کے لیے, پہننے کے لیے, اب برداشت آپ کو نہیں ہوا. نماز کے بارے میں کہاں صبر کرتے, یہ ہوتے ولی. آپ نے اس کو کوٹ پہناتے پہناتے ایک جملہ کہہ دیا, دیکھیے آپ زنجیر سے لٹکا, کچھ نہیں کہا, نماز میں باپ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. اب کہا, کیا کہا, کوٹ پہناتے پہناتے سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی نے گیٹی ڈالتے ڈالتے فرمایا, باندھے نصیر کھولے غسان. بولو سبحان اللہ. باندھے نصیر, نماز کی باری آئی تو چھوڑا نہیں. یہ ہوتے ولی. بولو یار سبحان اللہ. گانجا پینے والوں کو 10-10 انگوٹھیاں پہننے والوں کو ہرے پیلے شمع پہن, یہ نہ دیکھو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, کون ہے بے نمازی جو ہمارے اندر گھس کے آ رہے ہیں. لہذا جس جملہ کا باندھے نصیر کھولے غسان, خدا کی قسم اسی رات اس کے سگے بیٹے نے بادشاہ کا سر نکال دیا, قتل کر دیا کرسی کے لیے. اور جب اس کا کوٹ کھولا تو غسان ہی نے کھولا. یہ ہوتا ہے بزرگان دین, یہ ہے بندہ نواز کے پیر و مرشد. بولو نا سبحان اللہ. جن کا مقام ایسا ہے, بندہ نواز 16 سال کی عمر میں دہلی کی جامع مسجد میں آپ سے ملاقات کی اور فرمایا حضور میں آپ کو غلامی میں آنا چاہتا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے مرید کیا, کیونکہ مرید بنانے کے بعد اصل تربیت, مرید بننے کے بعد مرید کی تربیت کا کرنا, یہ تھا تصوف, یہ تھا طریقت, یہ تھا خانقاہ کا کام. صرف مرید بنا کر چھوڑ دینا اور کہنا بیٹا قوالی میں آتے رہو, ہاتھ چومتے رہو, پیر چومتے رہو اور چلے جاؤ, بس نذرانے دیتے رہو, یہ مرشد کا کام تھا ہی نہیں. بلکہ مرید بنانے کے بعد مرشد پوری توجہ کے ساتھ مرید کی تربیت کرتے. بولو نا سبحان اللہ. مرید کی تربیت کرتے. بندہ نواز کی تربیت شروع ہو گئی اور فرمایا بیٹا تم ابھی کیا پڑھ رہے ہو؟ بولو حضور جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ دیا, پڑھی روک کر بس آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں اور پڑھو, پورا مکمل علم حاصل کرو, ہدایہ پڑھو, خدوری پڑھو. یہ بڑے بڑے کتابوں کا نام تھا, ہدایہ, خدوری. کہا یہ کتابیں پڑھو. آپ نے فرمایا بندہ نواز نے حضور کیوں؟ فرمایا خواجہوں میں تم سے ایک بہت بڑا کام لینا. خواجہ سلسلہ چشت میں صرف خواجہ بندہ نواز صرف ایک ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے 105 کتابیں لکھی ہے. بولو نا سبحان اللہ. خواجہ حسن بصری سے یہ سلسلہ ملتا ہے حضرت غریب نواز تک. خواجہ حسن بصری پھر ان کے مرید سے مرید نیچے آ جائے تو غریب نواز, غریب نواز کے مرید قطب الدین بختیار کاکی, ان کے مرید بابا فرید گنج شکر, ان کے مرید جو ہے نا نظام الدین اولیاء, ان کے مرید نصیر الدین روشن چراغ دہلوی, ان کے مرید بندہ نواز. تو خواجہ بندہ حسن بصری سے لے کر جو حضرت علی کے خلیفہ ہے حسن بصری, بصرہ میں جن کا مزار ہے خواجہ حسن بصری جو مولا علی کے خلیفہ ہے. اگر خواجہ حسن بصری کی بات کروں تو یہ ام سلمہ جو حضور کے مقدس بیوی ہے ان کا دودھ انہوں نے پیا.
سیدہ ام سلمہ کا دودھ پیا ہے. لہذا مولا علی کے پیچھے یہ نماز پڑھتے تھے. حضرت علی کے دور میں تھے خواجہ حسن بصری, حضرت علی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. مولا علی نے ان کو اپنی خلافت بھی دی تھی, اور حضور نے علی کو جو جبہ دیا تھا نا, پہنا ہوا جبہ علی کو دیا تھا, وہ جبہ حضرت علی نے حسن بصری کو دیا تھا. اور وہ چھپا ہوتے ہوتے آج تک خواجاؤں کے پاس وہ چھپا رکھا ہوا ہے. لہٰذا وہ خواجہ حسن بصری سے لے کر خواجہ بندہ نواز تک جتنے بزرگ آئے, کسی بزرگ نے چشتی سلسلے میں کتاب نہیں لکھی. ملفوظات ہے لیکن کتاب نہیں لکھی. لیکن سلسلے چشتیہ میں صرف ایک بزرگ ہے جنہوں نے دین کے بارے میں کتابیں لکھی ہے, وہ خواجہ بندہ نواز کے دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جنہوں نے 105 کتابیں لکھی ہے. 6 پاروں کی آپ نے قرآن کی تفسیر بھی کی ہے. بولو نا سبحان اللہ. یہ میرے پاس آپ کی یہ کتابیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. قرآن کی تفسیر بندہ نواز نے کی ہے. بولو نا سبحان اللہ. اب پیر و مرشد مرید بنانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیٹا اب دیکھیں کس انداز سے مرید کی تربیت کر رہے ہیں. بندہ نواز سے آپ نے پوچھا, اچھا آپ کو بندہ نواز کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ جب اپنے مرشد کے خانقاہ میں 17 سال رہے, پڑھتے بھی تھے مرشد کی خدمت میں. کتنے سال رہے؟ 17 سال. اور 17 سال میں جو کچھ نذرانہ آتا نا, نذرانہ مرشد کے یہاں, تو مرشد کیا اپنے مریدوں میں بانٹ دیتے تھے. جو حصہ بندہ نواز کے ہاتھ میں آتا تو بندہ نواز باہر نکلتے محلے میں جو سب سے زیادہ غریب ہوتے اس کو دے دیتے. بولو اللہ سبحان اللہ. یہ سلسلہ جاری رہا. اور جب دیتے رہے تو آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ بندہ نواز محلے میں مشہور ہو گئے. غریب دے کر کہتا تھا دیکھو بندہ نواز آ رہا ہے, اس لیے آپ کو بندہ نواز. اچھا یہ بندہ نواز کیوں, اس پر بھی بہت میرے ٹاپک زیادہ نہیں, وقت صرف 10 منٹ رہ گیا ہے, تو بندہ نواز کی زندگی آپ کے سامنے اہم باتیں آپ کو سنا کر بات ختم کرنا ہے. لہٰذا آپ کو اس لیے بندہ نواز کہا گیا کہ آپ سارا نذرانہ جو مرشد آپ کو دیتے تھے وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے. اس لیے لوگ آپ کو محلے میں آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ بندہ نواز آ رہا ہے, اس لیے آپ کو بندہ نواز کہا گیا. 17 سال خدمت میں رہے اپنے مرشد کی. قوالی بھی ہوتی تھی, کھانا بھی کھلایا جاتا تھا, لیکن تربیت بھی ہوتی تھی. تربیت کیسی ہوتی تھی؟ ایک دن بندہ نواز کے پیروں مرشد نے فرمایا, بیٹا تم فجر کے وضو, جو فجر کی نماز پڑھتے ہو نا, اس کے بعد تمہارا وضو کب تک رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ حضور اشراق تک رہتا ہے. کہا ایک کام کرو, اشراق کی نماز پڑھتے ہو اسی وضو سے؟ بولا ہاں حضور. کہا اشراق کی نماز بھی پڑھو اور اسی وضو سے چاش کی 2 رکعت نماز بھی پڑھ لو, اور یہ عادت کبھی نہیں چھوڑنا. یہ تھی تربیت مرشد کی. اب پھر ایک دن بلا کر کہاں حسینی, سید محمد تھا نا, سید آپ کے پیر مرشد کبھی یہ پکار کیا تو حسینی کہتے تھے, کبھی کہتے تھے سید تم روزے رمضان مبارک کے علاوہ کون سے مہینے کے رہتے ہو؟ تو سید صاحب بندہ نواز نے کہا حضور میں رجب کا پورے مہینے کے روزے رہتا ہوں اور شعبان کے 9 روزے رہتا ہوں. بندہ نواز کے پیر و مرشد نے فرمایا نہیں, ایک کام کرو سید, اب تم رجب کے تو پورے روزے رہتے ہو, شعبان کے لیے پورے رہو, 21 بھی ملا لو, اور رمضان 3 مہینے لگاتار روزے رہو. بولو نا سوال. آپ نے فرمایا حکم میرے مرشد. آپ نے جو فرمایا بجا, ساری زندگی بندہ نواز نہیں چھوڑے. پھر آپ تہجد میں اٹھتے تو بندہ نواز سب سے پہلے وضو کا پانی لا کر مرشد کو دیتے, اور آپ کے پیر مرشد جو ہے وضو فرما کر تہجد پڑھنے جاتے. آپ بھی خانقاہ کے باہر نماز تہجد پڑھتے. بزرگان دین تہجد کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ گانجے پینے والوں کو بتاؤ بزرگ ایسے ہوتے ہیں. 105 سال کی عمر میں بندہ نواز ہر نماز کھڑ کر پڑھتے تھے. ایک نماز بھی آپ نے آخری عمر میں آپ نے چھوڑی, 105 سال کی عمر ہونے کے بعد آخری عمر کے آخری حصے میں جا کر جب بیٹھ کے نماز پڑھی, لیکن ہر نماز جماعت کے ساتھ کھڑ کر پڑھا کرتے تھے. بندہ نواز اپنے مرید کو خاص متقل کر دیے ہیں بزرگان دین کہ نماز نہیں چھوڑنا. بزرگان دین کون ہوتے بھائی؟ یہ تو صرف دل کی بات بتا دے, سر کا درد ختم کر دے, پیٹ کا درد ختم کر دے, یہ بزرگ نہ. وہ بزرگ تو وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. سر کا درد, پیٹ کا درد, یہ تو آج کل کے ہا کرنے والے بھی کرتے رہے, اس کو نہیں سمجھتے آپ. کر کے چھو کر آپ کا پیٹ کا درد ختم کر دے رہا, سر کا درد, کیا آپ اس کو ولی سمجھیں گے؟ نہیں, ولی کی پہچان ہوتے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. بندہ نواز کی سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 17 سال اپنے پیر کی خدمت میں رہے. پھر جب آپ کے پیر مرشد کافی بیمار ہوئے, لوگوں نے کہا حضور ہر جانے والا اپنا جانشین بنا کر گیا, ہر خواجہ, آپ بھی خواجہ بند, کس کو آپ جو ہے نا اپنا جانشین بنائیں گے؟ تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ نام لکھ کر لاؤ. مریدوں میں چن کر چند لوگوں کے نام لکھ کر لاؤ. آپ نے نام پڑھے, کہا یہ پھینکو. نام پھینک کر کہا یہ کون لوگ کے نام لکھ کر لائے؟
ان ناموں میں قابل ہے جانشین بننے کا؟ دوسری لسٹ لاؤ، مریدوں نے دوسری لسٹ آئی، پھر پڑھا، اس میں بھی بندہ نواز کا نام نہیں تھا. پھر آپ نے پیپر میں کہا ان سے کہو کہ ابھی یہ سنبھالے بچے ہیں، یہ جانشینی کب سنبھالیں گے؟ تیسری لسٹ میں بندہ نواز کا نام لکھا ہے. اب آپ جیسا اس لسٹ میں بندہ نواز کا نام دیکھا، ہاں یہ میرا جانشین بنے گا. بولو نا سبحان اللہ. بزرگان دین قابلیت دیکھتے تھے اپنے خانخواہ کا جانشین بنانے کے لیے. بیٹے کو بنا دے رہے، باپ کو. بھائی پہلے علم دیکھتے تھے، عمل دیکھتے تھے، تقویٰ پرہیزگاری دیکھتے تھے. اگر مریدوں میں قابل ہے تو اس کو اپنا جانشین بنا لیتے تھے. لہذا جانشین آپ نے اپنے بیٹے اب بندہ نواز کو بنایا. دنیا سے آپ 17 رمضان مبارک کو آپ چلے گئے. پھر بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی سال دہلی میں رہ کر آپ کی عادت تھی، آپ فجر پڑھ کر اشراق پڑھ کر چاش پڑھنے کے بعد بندہ نواز 3 چیزوں کا سبق مریدوں کو دیتے تھے. کیا؟ قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے. بولتے رہیے سبحان اللہ. قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے. دوسرا جو ہے نا فقہ پڑھاتے تھے. تیسرا حدیث کی تفسیر پڑھاتے تھے. چوتھا علم الکلام پر بات ہوتی تھی، عقیدے پہ بات ہوتی تھی. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ ساری زندگی بندہ نواز ایک چاش کی نماز کے بعد اور دوسرا ظہر کی نماز کے بعد یہ روزانہ مریدوں کو پڑھاتا رہے. کئی سال دہلی میں رہے. پھر مغل لوگ جو ہے نا، مغل لوگ جسے ہمایوں ہے، پھر اس کا بیٹا جو ہے جہانگیر، بابر ہے اس کا بیٹا اکبر ہے، یہ ہمایوں جو مغل ہے، یہ لوگ کا حملہ ہوا پھر سے ہندوستان پر. تو آپ دلی چھوڑ کر گلیار گئے کہ چھوڑو یہ علاقہ، یہاں پر بہت خون ریزی ہونے والی ہے. آپ دہلی وہاں سے چھوڑے، گلیار گئے، مولانا بہاؤالدین کے گھر میں رہے. وہاں پر کچھ دن رہنے کے بعد پھر وہاں سے آپ جو ہے پاک پٹن گئے بابا فرید گنج شاہ کے روضے کی زیارت کے لیے. پاک پٹن میں بندہ نواز کے دور میں جو بابا فرید کا روضہ ہے پاک پٹن میں، وہاں کے خادم منور نام تھا ان کا. انہوں نے استقبال کیا بندہ نواز کا اور ایک ایسے گھر میں بندہ نواز کو کھڑایا جس گھر میں پورا پاک پٹن جانتا تھا اس گھر میں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتے ہیں، یعنی ایسے خطرناک جنات اس گھر میں تھے. بندہ نواز اس گھر میں کھڑایا گیا. آدھی رات کا حصہ ہوا، جنات پکارا شروع. وہ پکارا ایسا کرتے تھے باہر کے محلے والوں کو سننے آتا تھا. جو گھر خالی تھا بظاہر، لہذا بندہ نواز جب کھڑے، جنات بھی سمجھے تو عام بندہ ہے، اس کو یوں ڈرا کر بھگا دیں گے. جب آوازیں پکارنے لگے، بندہ نواز نے بولا کون لوگ ہو تم؟ کون ہو تم لوگ؟ کہا ہم جنات ہیں. ہمارے حدیثوں میں آیا جنات کیا ہوتے ہیں؟ ہوتے حدیثوں میں. آپ دعا نہیں پڑھتے باتھ روم میں جانے کی دعا کیا ہے؟ ٹوائلٹ میں جانے کی اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کر جانا ہے نا. مانا کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں سے، ناپاک جناتیوں سے. تو جنات بھی ہوتے ہیں، یہ حدیث میں آیا ہے دعا، اسی لیے تو حدیثوں میں آیا جنات ہوتے ہیں. وہ لوگ آئے بندہ نواز کے سامنے، بولے حضور یہ ہمارا علاقہ ہے. کہا نکل جاؤ یہاں سے. ہاں بولو نا سبحان اللہ. کوئی دم نہیں کیا، بس جلال سے کہا نکلو یہاں سے، آج کے بعد کوئی نہیں آنا. بس وہ وہاں کے محلے کے لوگ دیکھے جس دن سے بندہ نواز کے قدم اس گھر میں پڑے، خدا کے قدم پھر ساری زندگی کوئی جنات کی آواز وہاں پر نہیں آئے. بولو محبت سے سبحان اللہ. کچھ دن بابا فرید کے روضے کی زیارت کر کر وہاں سے پھر آپ جو ہے نا گجرات گئے، احمد آباد گئے. بزرگان ہم بھی سفر کرتے ہیں، آپ ہم یا تو پکنک کے لیے ہوتا ہے یا یوں ہی کاروبار کے لیے ہوتا ہے، لیکن بزرگان دین سفر کرتے تھے، نہ پکنک کا مقصد ہوتا نہ کاروبار کا. جس علاقے میں جاتے کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. دین کے لیے ان کا سفر ہوتا تھا. ان کا سفر نہ پکنک نہ سفر بلکہ دین کے لیے ان کا سفر ہوتا تھا. بندہ نواز کے سدراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے گجرات سے پھر آپ گلبرگہ، آپ خلد آباد آئے، اپنے والد کے مزار کی زیارت کی. ارے بھائی مزاروں کی زیارت تو بندہ نواز بھی کرتے تھے. ہاں شرک کہاں سے ہوا؟ یہ آج نکالا جا رہا ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. بندہ نواز تو خود اپنے پیر کے مزار کی زیارت، دادا پیر کے مزار کی زیارت اجمیر جایا کرتے تھے، پاک پٹن جایا کرتے تھے اپنے والد کے مزار. ابھی آگے بتاؤں گا میں بندہ نواز کے عقیدے کیا تھے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. اب یہاں سے بندہ نواز گلبرگہ خلد آباد آئے. خلد آباد میں پھر فیروز شاہ بادشاہ نے آ کر کہا حضور آپ گلبرگہ چلیے، اور ساری زندگی وہیں پر رہے. اب ہم آپ کو چاہتے کہ آپ گلبرگہ چھوڑ کر نہ جائے. بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں گلبرگہ آؤں گا، لیکن تم جب تک رہو گے میری عزت کرو گے. تمہارے جانے کے بعد تمہارا بیٹا اور تمہارے اولاد کیسے نکلے گی، کیا ہوگا؟ تو کہا حضور آپ بتائیں کیا کروں. بندہ نواز نے فرمایا
کہ ایک کام کرو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں اللہ تجھے بھی زندہ رکھے. بولو نا سبحان اللہ. بندہ بادشاہ نے حضور جو حکم ہے بندہ نواز نے دعا فرمائی، یا اللہ جب تک میں زندہ رہوں اس کو بھی زندہ رکھ. بولو نا سبحان اللہ. یہی ہے نا حدیث میں آیا نا اللہ کے کہنے پر زندگی عطا فرماتا ہے. یہی تو حدیث میں آیا نا اللہ ان کے کہنے پر ظالموں کو نیست نابود کرتا ہے، ان کے کہنے پر زندگی بھی عطا کرتا ہے، موت بھی عطا کرتا ہے. بندہ نواز نے دعا فرمائی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جس دن بندہ نواز دنیا سے گئے اس کے دوسرے یا تیسرے دن انتقال ہوا بادشاہ کا بھی. جب تک زندہ تھا بندہ نواز گلبرگہ میں 20 سال رہے، کیونکہ آپ کی عمر 50 سال کے قریب ہو گئے. اب 20 سال بندہ نواز ظاہری زندگی، آج بھی زندہ ہے قبر میں. بولو نا سبحان اللہ. اب سارے گلبرگہ میں آپ کا فیضان جاری تھا. اس وقت گلبرگہ حیدرآباد دکن میں آتا تھا، سارے حیدرآباد دکن میں آپ کا فیض جاری تھا. لوگ مرید ہوتے، لیکن میں نے کہا نا ہر دور میں حاسدین ہوتے. کچھ حاسدین ہوتے. بولے ایک عورت نے کہا کہ بھائی ان کا نام گلبرگہ میں ان کا چرچا بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایسا پیٹ پلٹاتے نہیں آنا بیٹے، لوگوں کے کھاندے پھیلاتے ہوئے آنا. یہ حدیث ہے بھائی، صحیح حدیث ہے. سرکار نے فرمایا لوگوں کے کھاندے پھیلاتے ہوئے آنے والا دوزخ میں جانے کا راستہ بنا رہا ہے. خاص طور یہ حدیث ہے نا، اس پہ عمل کریں. کونے میں باہر ٹھہرے دروازے کے پاس بے ہوشی کے ساتھ مگر کھڑو، درود شریف پڑھے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد ماضی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. بس مجھے 2-3 منٹ کا وقت دیجیے، میں بندہ نواز گلبرگہ میں ہے یہاں بات ختم کر رہا ہوں. آپ 20 سال ظاہری زندگی میں رہے، بہت کام کیا دین کا. بولنا سبحان اللہ. بہت کام کیا دین کا. خواجہ بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ گلبرگہ میں تھے نا تو ایک عورت کو بڑے حسد ہو گیا، کیونکہ حاسد ہر دور میں ہوتے ہیں. جلن ہو گئی یار جب سے گلبرگہ میں آئے لوگ انہی کے گیت گاتے ہیں، لوگ انہی کے مرید بنتے ہیں، انہی کے خانقاہ میں جاتے ہیں. چلو ایک کام کرو، ان کو بدنام کرنے کے لیے ایک پلاننگ کی. اب ایک عورت تو پلاننگ نہیں کرتی، اس کے پیچھے بہت حاسدوں کا مجمع تھا. اس عورت نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ہم تجھ کو جنازہ بنا کر لے جائیں گے بندہ نواز کی بارگاہ میں، اور جب بندہ نواز کو کہیں گے جنازے کی نماز پڑھاؤ، اور وہ جیسے ہی نماز پڑھائیں گے جنازے کی اللہ اکبر کہیں گے تو چیخے مار ہنستے ہوئے باہر آ جانا. یہ کہہ کر پلاننگ تیار ہو گئی. بعض لوگ کہنا کسی ارے یہ بہت بڑے مولانا ہے، ان کو ایک ایسا سوال کریں گے جواب نہیں دیں گے ان کی عزت نکل جائے گی. بھائی بزرگان دین ہو یا عالم، یہ عزت لینے کے لیے نہیں پڑھتے، یہ اللہ کے لیے رہتے ہیں. ہاں اگر بندہ نواز کی معاذ اللہ وہ زندہ بھی ہو، وہ چیخ بھی مارتا اور ہنستا بھی، تو خدا کی قسم بندہ نواز کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ مقام و مرتبہ اللہ ان کو دیتا ہے. اگر کوئی عالم کا کسی ولی سے میں ان کا یوں مذاق اڑاؤں گا تو میں صحیح عالم جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ لوگوں کی عزت کے محتاج نہیں، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھ پڑے پیر پڑے یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا. لہٰذا خواجہ بندہ نواز کے دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے، یہ جنازہ لے کر آ گئے. کہا حضور جنازے کی نماز پڑھا دیجیے. بچہ رو رہی ہے، ماں عورت رو رہی ہے، بیٹا ہے میرا، آپ پڑھا دیں گے تو مغفرت ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، آپ نماز پڑھا دیجیے. بندہ نواز نے فرمایا میں زندوں کی نماز نہیں پڑھا. بولا نا سبحان اللہ. ولی سے کیا چھپتا ہے؟ ولی سے کچھ نہیں چھپتا، سمجھو بات. میں کہہ رہا ہوں آج کے ڈھونگیوں کو دیکھ کر ولیوں پر گمان مت کرو، صحیح ولی کو پہچانو. یہ ڈھونگی لوگ یہ تو صرف پیرے ہرے کالے شملے پہن کر لوگوں کو لوٹنا جانتے ہیں، مریدوں کو جیبوں پر کی نظر ہوتی ہے، لیکن جو ولی ہوتے ہیں نا وہ تو اپنے مرید کے ظاہر باطن دونوں کو سنوارتے ہیں. بندہ نواز نے فرمایا میں زندوں کی نماز نہیں پڑھاتا. اس نے کہا نہیں حضور پڑھا دیجیے. آپ نے دوسری مرتبہ اشارہ دیا میں زندوں کی نماز نہیں پڑھاتا. اور نے کہا حضور یہ تو میت ہے، آپ تبھی تو جنازہ لے کر آئے، ہم زندہ کہیں تو میت ہے، پڑھا دیجیے آپ. تیسری مرتبہ بندہ ٹھیک ہے تم ضد کر رہے تو پڑھا ہی دیتا ہوں. بندہ نواز نے کہا صفے باندھو. اسی کے ساتھ لوگوں نے صفے باندھے. پلاننگ کیا تھی؟ جیسا بندہ نواز اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھیں گے، میت جو بن کر آیا ہے وہ کھڑے ہو کر ہنسی کرے گا. لہذا بندہ نواز نے اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھی. جنازے سے کوئی آواز نہیں. بولو نا سبحان اللہ. پھر دوسری تکبیر ماری، پیچھے سے جھانک کر دیکھ رہے لیکن آواز وہاں سے کچھ نہیں آئی. تیسری تکبیر، چوتھی تکبیر بندہ نواز سے سلام پڑھا، کہا لے جاؤ. اب لے گیا. اب ہوش عقل یعنی ہوش میں آ گئے. قدموں پر گر کے کہا حضور مذاق اڑانے آئے تھے، آپ کا مذاق بنانے کے لیے آئے تھے، لیکن پتا نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ یہ کریں گے تو اللہ ہم سے ایسے ناراض ہو جائے گا. لیکن ہم نے سنا کہ ولیوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے.
وہ بڑے سے بڑے گناہگار کو جب اللہ معاف کرتا تو اب اللہ کے محبوب ہے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ بندہ نواز نے کہا دوبارہ کسی کے ساتھ ایسے مذاق نہیں کرنا، بولو نا سبحان اللہ۔ وہ کو نصیحت کی، پھر دعا فرمائی، پھر بچہ زندہ ہو گیا۔ یہ خواجہ بندہ نواز کو گیسو دراز، بندہ نواز کیوں کہتا ہے گیسو دراز؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا پورے بال نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں لمبے بال والے کہتے ہیں ارے بھائی اتنے لمبے بال کہیں کرو، آپ کو کیا معلوم بندہ نواز کے بال لمبے تھے۔ گیسو دراز کا معنی کیا ہے؟ لمبے بال والے، وہ بندہ نواز کے لمبے بال تھے۔ میں نے کہا دیکھو حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا تو بال کانوں کی لو تک رکھو یا گردن تک رکھو، بولو نا سبحان اللہ۔ لہذا لمبے بال پیچھے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سلمہ ہے یا سلیم ہے، ایسے بال حرام ہے رکھنا۔ بعض لوگ نیاز والی بات بچوں کے رکھ دیتے، لیکن چھوٹی باندھ کے رکھتے، تعجب ہوتا ہے۔ سرکار نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں، سرکار نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی نقل کرتے ہیں۔ نہ عورت مردانہ نقل کرے، نہ مرد عورتوں کی نقل کرے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بندہ نواز کے پیر و مرشد ایک بار پالکی میں جا رہے تھے تو آپ نے کھاندہ دیا، بندہ نواز پالکی کو کھاندہ دیا تو ایک بال آپ کا اس پالکی میں اٹک گیا تھا، پھر آپ نے پیر کے پالکی کو روکا نہیں، ادب کے خلاف سمجھا، یعنی کہ بال اٹک کر یہاں سے خون بہنے لگا۔ بندہ نواز کے پیر کا ادب اتنا تھا، بندہ نواز کو اپنے پیر کا، آپ نے روکنا نہیں، یہ نہیں کہا روکیے تھوڑا میرے بال اٹک گئے میں نکال لوں پھر کھاندہ دیتا ہوں، نہ آپ ادب کے ساتھ چل۔ جب پیر منزل تک پہنچ گئے آپ نے بال نکالا، خون بہنے لگا، پھر مرشد نے یہ کیا ہوا؟ کہا حضور کچھ بال آپ کے پالکی میں اٹک گئے تھے۔ کہا رکایا کیوں نہیں؟ کہا یہ ادب کے خلاف تھا۔ ہاں بولو نا سبحان اللہ۔ ادب آپ کے اندر آ جائے نا کہ دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ اللہ بزرگوں کا ادب والا بنا ہے، ماں باپ کے ادب والا بنا ہے، استاد اور پیر کے ادب والا بنا ہے۔ بس بندہ نواز کے لیے پیر و مرشد نے دعا فرمائی، اس کے بعد جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ بال جو ہے نا، یہ بال آپ نے ساری زندگی، جو بال پیر کے پالکی میں اٹکا تھا اس بال کو بندہ نواز نے ساری زندگی کاٹا نہیں۔ بولے یہی بال ہے نا جو میرے پیر کے پالکی میں اٹکے تھے، لہٰذا اس بال کو ساری زندگی آپ نے رکھا، وہ بال لمبے ہو گیا لیکن آپ کے پیر کی محبت نے آپ نے کاٹا نہیں، اس لیے آپ کو گیسو دراز کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کو شہباز تک بھی کہا جاتا ہے۔ شہباز اس پرندے کو کہتے ہیں جو آسمان میں سب سے اونچی اڑن اڑتا ہے۔ جو پرندے ہوتے ہیں نا آسمان میں اڑنے والے، اس میں ایک پرندے کا نام ہے شہباز، جو سب سے اونچا اڑتا ہے، چیل کوے سے اونچا اڑتا ہے، اس کو شہباز۔ اور بندہ نواز جب گلبرگ آئے تھے وہاں کے جادوگر نے کہا آپ کا دین سچا یا میرا دین سچا؟ آپ نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ کہا میں ہوا میں اڑ کر بتاتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر بندہ نواز کے سامنے ہوا میں اڑا۔ آپ نے فرمایا جہاں تک تیری طاقت اڑ، جہاں تک تیری طاقت ہے اڑ۔ وہ ہوا میں اڑتا رہا، ایک جگہ جا کر رک کر کہنے لگا میں یہاں تک اڑ سکتا ہوں۔ آپ بندہ نواز آپ سے اونچا اڑ گئے، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا اس سے بھی آگے اڑ گئے جادوگر سے، فرمایا اور اوپر آ، کہا یہ میری حد ہے، آپ کی حد کہاں تک ہے؟ بولے ابھی تو میری شروعات ہو رہی ہے، بولے سبحان اللہ۔ اس جادوگر نے کرامت دے کر کلمہ پڑھا تھا، اس لیے آپ کو شہباز دکن کہا جاتا ہے بندہ نواز کو۔ خواجہ بندہ نواز کی سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خانقاہ میں ساری زندگی جو آپ، میں نے کہا نا فجر کے بعد اشراق کے بعد مریدوں کو تعلیم دیتے، قرآن کی، تفسیر کی، عقائد کی، پھر ظہر کی نماز کے بعد پھر مریدوں کو تعلیم دیتے، تربیت دیتے، فجر کی، قرآن کی، حدیث کی، تفسیر کی۔ لیکن اس کے علاوہ بندہ نواز کی خانقاہ میں یہ آخری بات بندہ نواز کا عقیدہ دے کر بات ختم کر رہا ہوں۔ خواجہ بندہ نواز کا عقیدہ کیا ہے؟ وہی عقیدہ اہل سنت کا 650 سال 619واں ورثہ صحیح ہے، لیکن میں بندہ نواز کا عقیدہ دے کر بات ختم کر رہا ہوں، یہ سن لیجیے آپ۔ بندہ نواز اپنی خانقاہ میں کچھ پروگرام ہر سال پابندی کے ساتھ کرتے تھے۔ وہ کون سے پروگرام ہے؟ وہ پروگرام بھی آپ سنیں جو بندہ نواز خود ہر سال پابندی کے ساتھ اپنی خانقاہ میں وہ دن مناتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے اور سما کا پروگرام بھی رکھتے تھے اور خوب دعائیں کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ وہ کون سا کام ہے جو بندہ نواز ساری زندگی ہر سال کرتے رہے؟ بولے نا سبحان اللہ۔ اب میں کہتا ہوں وہابیوں اور بدعقیدوں کے عقیدے پہ مت جائے۔ اب دیکھیں بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ جو کام کرتے تھے، ہر سال پہلا 12 ربیع الاول کرتے تھے، بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں میلاد النبی، ارے ابھی نہیں بولے، بولو سبحان اللہ۔ بندہ نواز کی عادت پاک تھی، ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو آپ جو ہے کھانا بناتے، اچھے سے اچھا کھانا غریبوں میں کھلاتے،
بیان بھی کرتے ہیں، سماعت کا پروگرام بھی رکھتے ہیں۔ آپ سمجھے میلاد بنانا بزرگوں کا طریقہ بھی رہا۔ آج کا یہ میلاد جھنڈے کیوں لگا دیے، لائٹنگ کیوں لگا دیے، آپ ان کے باتوں میں نہیں ہے جائے۔ جو گلبرگہ میں آرام کرنے والے بندہ نواز ان کا عقیدہ اپنا حال ہے، بولا محبت سے سبحان اللہ۔ ایک تو میلاد کرتے تھے، دوسرا ہر سال خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کا عرس مناتے تھے، اپنے دادا پیر کا عرس مناتے تھے، تیسرا آپ کے سگے چھوٹے بھائی سید احمد کا عرس مناتے تھے، چوتھا آپ کے بڑے بیٹے سید اکبر حسینی کا عرس مناتے تھے۔ بولو نا یار سبحان اللہ، بندہ نواز بزرگوں کا عرس بھی کر رہے ہیں۔ پانچواں اپنے والد کا عرس مناتے تھے، چھٹواں ویسے قرنی کا عرس مناتے تھے، ساتواں امام حسن کی پیدائش کا دن مناتے تھے، آٹھواں رمضان مبارک میں مولا علی کا عرس مناتے تھے۔ آپ دیکھیں نوواں ہر رجب کی 6 تاریخ کو غریب نواز کا عرس مناتے تھے۔ کون؟ بندہ نواز۔ بول اللہ سبحانہ، کون مناتے تھے؟ بندہ نواز مناتے تھے۔ اب 5 محرم کو بابا فرید کا عرس مناتے تھے، 17 رمضان کو اپنے پیر و مرشد سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کا عرس مناتے تھے۔ یہ بندہ نواز کے واقعات اور باتیں ہیں۔ بندہ نواز کے سودراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند مرویات میں کا بات ختم کرتا ہوں۔ بندہ نواز فرماتے ہیں تصوف کا پہلے مرتبہ علم ہے۔ تصوف کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ علم ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ اللہ جاہلوں کو ولی نہیں بناتا، ان پڑھ جاہلوں کو ولی، جو نہ طہارت کے مسئلے جانتے نہ دعا نماز کے مسئلے جانتے، پھر ہرے پیلے کالے شملے پہن کر کہتے ہیں ہم علی کے ملنگ ہیں، ہمارے ہاتھ پر جمعہ نہ۔ بندہ نواز فرماتے اس تصوف کا طریقت کا پہلی سڑی علم ہے، اب بیچ کا عمل ہے اور آخری عطا ہے۔ پھر آپ بندہ نواز فرماتے ہیں آپ دیکھو علم مراد پر سے پردے ہٹاتا ہے۔ علم آتا ہے تو صحیح مقصد پتہ چلتا ہے، پردے ہٹتے ہیں۔ علم مراد پہ سے پردے ہٹاتا ہے، عمل طلب میں طالب کی مدد کرتا ہے۔ عمل جب بندہ عمل کرتا ہے نا تو کس لیے عمل کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو طالب علم آنے کے بعد عمل کرتا ہے اور عمل طالب کی مدد کرتا ہے۔ اور چوتھا جب علم آ جائے عمل آ جائے ایسے بندے کو اللہ اپنا قریب کر لیتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ بات آپ اکثر فرماتے تھے اپنے مریدوں کو، اور بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کسی کے ظلم پر بدلہ لینے کی قدرت ہونے کے باوجود خاموش ہو کر برداشت کرنا تحمل ہے۔ کوئی آپ پر ظلم کرے، بدلہ لے سکتے اتنی طاقت ہے، پھر بھی معاف کرنا جو اللہ کے لیے معاف کیا، یہ تحمل ہے۔ بزرگوں کے پاس یہ باتیں عقیدہ رہتے ہیں، ان باتوں کو اپنے اندر اپنائے۔ بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی 105 سال کی عمر میں، کتنے سال؟ 105 سال کی عمر میں خواجہ بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، اور آپ نے 105 کتابیں لکھی ہیں، اور آپ کی عمر 105 سال کی عمر میں 16 ذی القعدہ، جو ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، 16 ذی القعدہ فجر کی نماز کے بعد اشراق کے ٹائم آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے، اشراق کی نماز کے ٹائم۔ اس لیے آج بھی 16 ذی القعدہ کو بالکل اشراق کے ٹائم آپ کے مزار پر سندل مالی پیش ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بزرگوں سے عقیدت محبت کے ساتھ ساتھ یا اللہ ان کے تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بزرگوں کی پہچان کر ان کی صحبت عطا فرما۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان تمام کو سچا عاشق رسول بنا، اور قیامت تک ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات